اور دین کی ذمہ داری بھی ہے، تو دین کے لیے قربانی کرنے پر اس سطح پر پہنچ جائیں جس سطح پر حضور صحابہ کو چھوڑ کر گئے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، تیار ہیں اس کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم دلوں سے اے ایمان والے میرے بندے اور بندی، تیری نیت پر میرے ہاں سے قبولیت ہے، بس تیرے دل میں انما الاعمال بالنیات، دل میں تمہارا نیت کر لینا سچی اور پکی نیت، تو تمہاری نیت کے مطابق تمہارے اعمال کا دار و مدار ہوگا۔ اب ہم سب یہ نیت کریں، اے اللہ جیسے آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا فرما کر آپ نے ہمیں نبیوں والا اور حضرت نبیوں کی ذمہ داری اپنی امتوں کی دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ساری انسانیت کی ہے، اور قرآن میں بھی فرمایا تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اے اللہ پچھلی جو کوتاہی ہوئی اس سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، اس سے معاف فرما، اور آئندہ کی زندگی کے ہر لمحے اور ہر صلاحیت کو اے اللہ اس محنت کے پر لگانے اور اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اے اللہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھائی سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ، تو جب ہم نے نیت کر لی ہے اب اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ اب مسلمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دو قسم کے تھے، مہاجرین اور انصار، یہ دین کے لیے اپنے گھروں کو مستقل چھوڑنے والے جو مدینہ منورہ سے وہ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، اور انصار جو ان کی نصرت کرنے والے تھے۔ لیکن جب دونوں جمع ہو گئے تو ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں تھا۔ 10 سال کے اندر 120 کی روایت بھی آتی ہے، 100 کی روایت بھی آتی ہے، اور 80 کی روایت بھی آتی ہے۔ 80 کو یقینی ہے کہ صحابہ کرام کو 80 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے، اور ان کے سفر کتنی مشکلات والے ہوتے ہیں، اور اپنے بارے میں بھی فرمایا 27 یا 29 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 یا 27 یا 29، 25 تو یقینی ہے، 27 کی بھی روایت ہے، 29 کی بھی روایت ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ جس جماعت کو اب آپ تو سید المرسلین ہیں، آپ نے اپنی قربانی سے صحابہ کی جماعت تیار کر دی، اور صحابہ آپ کے طریقے پر محنت کرنے والے بن گئے، لیکن خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل رہے۔ فرمایا جس جماعت کو میں روانہ کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ میں خود بھی نکلوں، اور ایسا نکلوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد ہو اور مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر میں اس اللہ کے راستے میں نکلوں اور اپنی زندگی کو قربان کر دوں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ اتنا عظیم راستہ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول اپنی حدیث میں ایسی تمنائیں کر رہے ہیں اور اس کی عظمت بتلا رہے ہیں، اللہ نے وہ ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بتائیں بھائی اس کے لیے 4 مہینے چل رہے کافی ہوگا یا زندگی کا سودا کرنا پڑے گا؟ اے اللہ چاہے ہم اپنے گھروں میں رہیں اور چاہے ہم تیرے راستے میں نکلیں، ہم تو اس محنت والے ہیں۔ ہماری محنت، ہماری فکر کیا ہے کہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اے اللہ تیرا کلمہ بلند ہو جائے، ساری کی ساری امت مسلمہ تقوی والی زندگی جو اللہ کو پسند ہے اس کو اختیار کر کے گزارنے والی بن جائے، اور پھر اس زندگی کو لے کر پوری دنیا کو دعوت دینے والی اور اپنے جان اور مال لگانے والی بن جائے۔ اور اس کو اللہ کیا قرار دے رہے ہیں کہ یہ میرے دین کی مدد ہے۔ قرآن میں کہا ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، وہ اللہ کو کہاں مدد کی ضرورت؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور اللہ کو اپنے دین پھیلانے کے لیے مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں نوازنے کے لیے اللہ نے یہ کچھ مواقع قربانی کے دیے ہیں، تو کریں گے قربانی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے جمع ہونا بہت مبارک۔ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، جو میرے لیے مل کر بیٹھیں گے، میرے دین کی فکر فرمائیں گے، میری محبت ان کے لیے واجب ہوگی۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، میری محبت ان کے لیے واجب ہوگی۔ اب کتنی بڑی بات ہے، وہ تو یعنی چند گھروں سے ایک ہی علاقے کے جمع ہو جائیں ان کے لیے بھی فضیلت ہے، چند محلوں سے لوگ جمع ہو جائیں اور اللہ رسول کی بات کریں، دین کی فکر کریں، ان کے لیے بھی فضیلت ہے، ایک ہی ملک کے چند شہروں سے جمع ہو جائیں تو ان کے لیے بھی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری۔ اس صدی میں، 15ویں صدی میں پوری دنیا کے ملکوں کے لوگ اس کے لیے جمع ہیں۔ اللہ اکبر! پوری دنیا کے لوگ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا کے لوگ، اور یہ ہماری جماعتیں
جماعتیں بیرون ملکوں میں چل رہی ہیں اور بیرون ملک سے جماعتیں آ رہی ہیں اور یہ اجتماعات ہو رہے ہیں، کتنے بڑے اللہ کی رحمت کے یہ مظاہر ہیں اور مناظر ہیں. اللہ ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور بقیہ زندگی اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے. تو یہ اللہ کی جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں وہ کتنے مبارک ہیں. اس کام میں دو بنیادی چیزیں ہیں کیونکہ یہ امت پوری انسانیت کے لیے ہے. ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے. اس امت کا کام اجتماعیت کے ساتھ چلے گا کیونکہ دین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دین سے تمہارے سارے اختلافات ختم ہوئے اور بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائی. اور اللہ کی رحمت بھی جو ہے آپس میں بھائی چارے والی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو ایک اجتماعیت ہے اور ایک نقل و حرکت. سورج کی روشنی اور حرارت کی فضاؤں اور جو ہے مخلوقات میں جہاں جہاں پہنچانے کی ضرورت ہے اللہ اپنی قدرت سے پہنچاتے ہیں. ہوا کی جس مخلوقات کو ضرورت ہے اللہ وہ پہنچاتے ہیں. حالانکہ اور پانی کی جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ پانی اپنی قدرت سے پہنچاتے ہیں. ان سب سورج کی حرکت اور اس کی روشنی اور اس کی حرارت اور ہواؤں کی ٹھنڈک اور اس کا آکسیجن اور پانی کا یہ بہنا یہ دنیاوی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے ہے. اور بھائی ہمارا دین کے لیے محنت کرنا یہ تو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بننے کے لیے ہے. تو کتنی قیمتی ہے یہ حرکت. اس حرکت کے برابر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. جب صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو بعض صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ پیچھے رہ جانے والے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے اجر کو پا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوالات ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ جب وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے پیچھے رہنے والے نماز شروع کر دیں اور ان کے آنے کی جب خبر ملے تو سلام پہ نماز کو ختم کریں اور جب وہ نکلے ہیں روزہ رکھیں اور جب وہ آئیں تو افطار کریں. یہ کئی دن گزر جائیں کئی ہفتے گزر جائیں کئی مہینے گزر جائیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا اگر تم طاقت رکھ کے کر بھی لو تب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ثواب کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پا سکتے. اللہ اکبر. کتنا بڑا اجر ہے. اور یہ تو پھر سارے عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں. ہمارا دین عالمی دین اور یہ کتاب عالمی کتاب ہے. یہ محنت عالمی محنت ہے. کتنی بڑی بات. سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی اچھائی کے بارے میں سوچنا یہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو اس لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا. اسی لیے روزانہ 5 دفعہ نکلوایا جاتا ہے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر. روزانہ 5 دفعہ مشق کرائی جاتی ہے. اپنے گھروں کو چھوڑو اپنے کاروباروں کو چھوڑو اپنے محلوں کو چھوڑو اور مسجد کی طرف آ جاؤ تاکہ جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جائے تو آپ لوگ تو اس کے عادی ہوں. اللہ کے لیے چھوڑنا اللہ کے دستور پھر تم فنفرو. جب اللہ کے راستے میں نکلنا تم سے طلب کیا جائے تو نکل جاؤ. اس لیے بھائی امت سے صدیوں سے یہ محنت چھوٹی ہوئی تھی. آج اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے یہ محنت ہمیں دوبارہ عطا فرمائی ہے. اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے اور آداب کے ساتھ اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا یہ دین پھر اجنبی اور انوکھا ہو جائے گا. فطوبی للغرباء مبارکبادی اور خوشخبری اور جنت کے بڑے درجات اور اللہ کی رضا ہو کہ جو دین کو لوگوں کی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے پردیسی بن کر پھریں گے. توبہ توبہ اے اللہ کے رسول کیا کام کریں گے کہ جو دین میں کمی آ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہمارا دین کیا ہے؟ پورے دین پر چلنا, تقوی والی زندگی کو اختیار کرنا مقصد بھی ہے اور تقوی والی زندگی کو لے کر پھرنا اور پوری انسانیت کو دعوت دینا کہ دیکھو ہماری زندگی اختیار کر لو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے بھائی اس میں ایک تو پوری دنیا کی نیت کرنی ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت کرنی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور دوسرے جو نقل و حرکت کا نقشہ بھی ایسا بنانا کہ پوری دنیا میں جانے کی نیت اور اللہ تعالیٰ ان سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرماتا. اس کے لیے تو اس میں جماعت کی صورت میں فردن فرد نہیں جماعت کی صورت میں صحابہ کرام تو جب بھی ان کو نکالنے کی ضرورت پیش آتی تو الصلاۃ جامعۃ ایک اعلان کیا جاتا کہ دیکھو اگلی نماز میں جمع ہو جاؤ. صحابہ کرام خود اپنے تیار ہو کر آ جاتے تھے اور جہاں ان کو بھیجا جاتا وہاں ان کی تشکیل ہو جاتی. فرمایا تبلیغ کا کام تو اس وقت شروع ہوگا کہ ان کام کرنے والوں میں
اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، آخرت کا استحضار اور ان کے دل اللہ کی یاد سے معمور اور تقوی والی زندگی کو لے کر یہ پھریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کام کے نتائج ظاہر فرمائیں۔ لیکن اللہ بڑے کریم ہیں، ہم جیسے کمزور لوگ پھر رہے ہیں، اللہ اس کی ہم ہمارے تصور سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ اللہ جیسے اس کام کا حق ہے ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جماعت کو لازم پکڑو اور تم طاعت کو لازم پکڑو اور تم مساجد کو لازم پکڑو۔ جی ہاں، جماعت کے ساتھ ہوں گے، ذمہ دار ہوگا اور عمومی بن کر رہیں گے اور مساجد کے ماحول میں رہیں گے۔ چند اعمال ہیں لیکن اعمال کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، تو اپنے وقت کو ان اعمال میں گزارنا ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے۔ تو کرنے کی چیزیں کیا ہیں؟ یا تو ہم دعوت میں ہوں، یا تعلیم و تعلم میں ہوں، یا ذکر اور عبادت میں ہو، یا خدمت میں ہو۔ اس لیے کہتے ہیں 24 گھنٹے ہیں، 5-6 گھنٹے یہ نیند کے لیے کافی ہیں۔ ہم اس زمانے کے لوگ ہیں، ہمارے لیے نیند بھی ضروری ہے، اور 2 گھنٹے اپنی حاجات کے لیے، باقی 16 گھنٹے بچتے ہیں۔ تو وہ یہ دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت، خود بھی اس میں لگنا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں لگانا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہی تو اس لیے اللہ کے راستے میں جہاں جماعت کہتے جب جماعت بن جائے تو جماعت اکٹھی رہے، اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں جہاں ہمارا دانا پانی لکھا ہوا ہے تقدیر میں جانا ہم نے وہاں ہے۔ اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں، جیسے صحابہ کرام فرماتے تھے اے اللہ کے رسول، جس سے چاہے ہمیں جوڑ دیں، جس سے چاہے ہمیں کاٹ دیں، جس سے چاہے ملا دیں، صلح کرا دیں، اور جس سے چاہے ہماری لڑائی کرا دیں، اور جہاں چاہے بھیج دیں، ہم تیار ہیں۔ اور جانا وہی ہے جہاں اللہ نے لکھا ہوا۔ ہماری کوششیں اس کو بدل نہیں سکتی، لیکن کوشش کرنے والا اللہ کے نزدیک اللہ کی نظروں میں گر جائے گا۔ کیونکہ بھائی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے تو ہم تو اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، جہاں تشکیل ہو جائے جس کے ساتھ تشکیل ہو جائے۔ فرمایا جب امت اس درجے پر آئے گی کہ جہاں تشکیل ہو اور جس کے ساتھ تشکیل ہو اور جتنے وقت کے لیے تشکیل ہو اور جتنے خرچے والی تشکیل ہو، ہم سب اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیں۔ تو تیار ہے بھائی انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ مجاہدے کے بقدر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا، اور محنت کرنے والوں کے ساتھ تو وعدہ ہے، محنت کرنے والوں۔ ہم پوری دنیا کو اللہ کے اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار لو، جو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہماری دعوت پوری انسانیت کو ہے۔ تو اس لیے جماعتیں بنائی جاتی ہیں اور جماعت کا ایک ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ جب جماعتیں بن جائیں تو بھائی فوراً یہ وقت ہمارا زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سانس بہت قیمتی ہے، کہ ختم ہونے پر انسان زندگی کے سانس مانگے گا کہ میں مال صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ پھر جو اللہ کے راستے میں ہم نے دے دیا، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر ہم میدان میں آ گئے، جو تشکیل کا وقت ہے یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے جب تشکیل ہو تو پھر ہم دیر نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ ایک لشکر روم کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، غزوہ موتا جسے کہتے ہیں، اور اپنے جگر گوشے زید ابن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو بھیج رہے ہیں، اور اپنے ٹکردار بھائی جعفر ابن ابی طالب کو بھیج رہے ہیں، جو ابھی جو ہے حبشہ ہجرت کرتے گئے تھے، حبشہ سے پھر مکے آ گئے، غلط اطلاع ملی تھی، پھر دوبارہ حبشہ گئے اور خیبر میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اتنے بالکل نوجوان تھے اور پھول جیسے ان کے بچے تھے، اور اتنا دین کے لیے انہیں ہجرتیں کی اور سفر کیا اور خیبر میں پہنچے، اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے میرے پاس آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ تھا حضور اپنے سامنے رکھتے، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے، ان کے بچوں کو پیار کرتے، لیکن حضور نے ظاہر یہ بتلا دیا امت کو کہ دیکھو وہ دین جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، جس دین کی انسانیت کو ضرورت ہے، وہ میرے چچا بھائی کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ، اور ان کو روانہ کیا اور روانہ کرتے ہوئے شہادت کی خوشخبری دی کہ جعفر شہید ہو جائے گا۔ تو ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے
تو اس میں ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی تشکیل ہوئی، شہادت کی خبر ملی، سامان تیار ہے اور مسجد کے سامنے ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے اور چلنا جو ہے گھوڑے گدھے اونٹ اور یہ پیدل ہوتا ہے، یہ تو یعنی ایک دن میں 16 کلومیٹر یہ 16 میل بتلاتے ہیں، تو ابھی آدھا دن وہ پہلے گئے ہیں۔ تو میں جمعہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے سواری کو باہر کھڑا کیا جو بالکل تیار ہے اور اندر آ گئے۔ کہتے نہیں کہ عمرے کا ویزا مل گیا، بڑی مشکل سے ملا ہے، میں تو مسجد نبوی میں جانا ہے۔ اور بھائی صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو تو اہم کیا چیز ہے، حضور پر علم اتر رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، صحابہ اس علم کو لے رہے ہیں، اور وہ صحابہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ اس کو بھی قربان کر کے اللہ کے رسول سے علم لینا، قرآن لینا، امت تک پہنچانا، یہ سب سے بڑا منصب اور کام ہے۔ لیکن انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے اس سے بھی اہم ہے کہ صحابہ کرام اس کو بھی قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اور اللہ نے گواہی دی، بالمؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ابن رواحہ تمہاری تو تشکیل ہوئی تھی، تم یہاں کیوں ہو؟ تو انہوں نے کیا بتایا، لیجمع معک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میں جمعے کی نماز پڑھ لوں۔ فرمایا اے ابن رواحہ تم یہاں ٹھہرے، مسجد نبوی میں ٹھہرے اور جمعہ میرے پیچھے پڑھا، میرا خطبہ سنا، نماز پڑھی، دعا مانگی، یہ سب اعمال تمہارا ثواب مل گیا، تمہارے پاس ہے۔ اور اللہ کا رسول میں بتاتا ہوں کہ ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن کر اس کو صدقہ کر دو، اس کا ثواب بھی مل جائے، تب بھی تم میرے صحابہ کے آدھے دن پہلے نکلنے کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ ایک آدمی جس کو رمضان شریف کی 27ویں رات جو لیلۃ القدر ہو اور مکہ مکرمہ جان کی ایک عبادت لاکھ عبادت کے برابر ہے، اور اس کو وہ رات بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے کا موقع ملے، رمضان شریف ہو، 27ویں رات ہو جو لیلۃ القدر ہو، اور مکہ مکرمہ اور حجر اسود کے سامنے وہ ساری رات اس کو عبادت کا موقع، اس سے بڑی عبادت دنیا میں ایک ذاتی ہو نہیں سکتی۔ فرمایا ایک وہ نوجوان جو اللہ کے راستے میں غبار کی ہوائیں چل رہی ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، اور وہ اکیلا اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک گھڑی یعنی 35 منٹ کھڑا ہوا ہے، اس کا یہ کھڑا ہونا اس کی اس عبادت سے کہیں افضل ہے، کیونکہ اس کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے، بہت سب سے بڑی عبادت، اس سے بڑی عبادت ہو نہیں سکتی، اور اس کا کھڑا ہونا پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو کیا اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، چلو بھائی تم اپنی زندگی تقوی والی گزارو، اپنے گھر والوں کا خیال کرو، اپنے علاقے والوں کا خیال کرو، نہیں، تم خیر امت ہو، تم سید المرسلین کی امت میں، عالمی نبی کی امت میں ہو، اور اللہ نے تمہیں وہ محنت دی کہ جو پوری دنیا جو موجود ہے یہ ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہدایت مل کر جنت جہاں کی ایک بارش کی زمین 7 زمین آسمان سے قیمتی ہے، جنت والے بن جائے، اس کی ذمہ داری تمہیں عطا فرمائی۔ بس اللہ اس کی جو ہے عظمت کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے جماعتوں کی صورت میں جائیں گے، جماعتوں کی صورت میں جائیں گے، علاقوں سے جماعتیں بن کر آئیں، جماعتوں کی صورت میں جائیں، تشکیل ہوگی تو ذمہ دار ساتھیوں کو جمع کر لیں اور جمع کر کے بتایا جائے، تشکیل میں بھی اپنی مرضی نہ ہو۔ تو جیسے بات ہو رہی تھی کہ اپنی مرضی، یہ تو ایمان کا پہلا قدم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ پہلا قدم تم میں سے ایمان کے کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ تو ہمارے پاس تو دین بھی ہے اور دین کی محنت بھی ہے، اس کے لیے اپنی ساری خواہشات کو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، اور اللہ نے صلح حدیبیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جبکہ احرام باندھے ہوئے اور مکہ مکرمہ سے 12-13 کلومیٹر باہر پہنچتے ہیں، اور اللہ کا نظام ایسا چلا کہ ان کی باتیں مانو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ صحابہ نے جب اس جذبات کو قربان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اے اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں، کتنی انہوں نے باتیں کہ ابو بکر سے اے عمر میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی بات ماننے والا ہوں۔ ابو بکر نے بھی یہ کہا، تو ظاہری طور پر تو وہ بغلے بجا رہے ہیں کہ ہماری بات پوری ہو گئی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تم نے اپنے جذبات کو قربان کیا، نبی اور صحابہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ تو ہم نے تو امر کو دیکھنا، اپنے جذبات کو نہیں دیکھنا، اس لیے بھائی جماعت یہاں سے چلے اور جب جائے تشکیل کا وقت ہو جائے تو فوراً نکلنے کی کوشش کریں، فوراً نکلنے کی کوشش کریں۔ ہاں انتظامی طور پر
دو دو کی جماعت پوری مجتمع رہے اور دو دو کی جوڑیاں بنا دیں. یہ سیرت سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت کو بھی اکٹھا رکھتے تھے اور دو دو تین تین کی جوڑی بنا دیتے تھے اور جماعت کو اکٹھا رکھتے تھے. ایک دفعہ چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک صحابی نفیس سے ہیں, جوان نازک سے وہ الگ چل رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول ساتھ چلتے ہوئے غبار جو پڑتا ہے نا مجھے پسند نہیں. فرمایا لا تعتزلوا, اس غبار کو ہلکا نہ سمجھو اور اس سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو. یہ غبار آج تمہارے اوپر غبار کی صورت میں پڑے گی اور اللہ تعالیٰ اس اعزاز میں اس کو جنت کی مشک بنا کر تمہارے جسم پر ڈالیں گے. یہ کسی تو غبار تو جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے جسم پر غبار جمتی رہتی ہے. کوئی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا وہاں پر بھی غبار, لیکن اللہ کے راستے کے غبار کی یہ قیمت ہے کہ اللہ اس کو جنت کی مشک بنا کر ہمیں عطا فرمائے. پوچھیں یہ کیا ہے؟ کہ وہ غبار ہے جو اللہ کے راستے میں پہنچتی ہے. تو اس لیے بھائی جماعت اکٹھی ہو, امیر صاحب کے ساتھ ہو, جہاں تشکیل ہو ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیں, دو دو کی جوڑی بنا دی جائے اور پھر اللہ کے پرچہ آتے ہی اور تشکیل کا وقت ہوتے ہی ہم نکل جائیں. جس کے لیے قصہ سنایا کہ تشکیل ہونے کے بعد رکنا یہ مناسب نہیں. اس لیے ہمیں تو جب نیند سے اٹھیں فوراً بستر بندھا ہوا ہو, سارے سامان جو ہے بندھا ہوا ہو اور جوتیاں تیار ہوں اور جماعت اکٹھی ہو کہ جب حکم ہوا ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں. تو ابھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ابھی حضور اب مقصود کیا ہے کہ حضور کی محنت زندہ ہو اور حضور کی محنت میں حضور کا طریقہ اور سنت زندہ. ہمارے سارے اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق. اسی لیے کہتے ہیں آدمی جہاں ٹھہرا ہوا وہاں سے نکلے تو 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں اور دعاؤں کے ساتھ نکلنا. جتنا یہ کام دعاؤں کے ساتھ ہوگا حضور کی سنتوں کے مطابق ہوگا, کرنے والوں کی تربیت بھی ہوگی اور جہاں جہاں یہ کام کیا جائے گا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے. تو کیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے وہاں سے نکلا جائے اور نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا پڑھ لی جائے. عجیب فضائل ہے اس دعا کے. لیکن اللہ کا ذکر کرو ہر رات کو آنکھ کھلے اچانک اس وقت کی دعا بھی ہے, وضو کرنے جاؤ اس وقت بھی دعا بھی ہے, فجر کی نماز جہاں اذان سنو اس کی دعا بھی ہے, گھر سے نکلو اس کی دعا بھی ہے, مسجد میں داخل ہو اس کی دعا بھی ہے. کون سا وہ عمل ہے اور دعا وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی. لیکن یہ دعائیں ہیں ان نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے. دعائیں ہمارے لیے وہ ہیں جو نبیوں نے دعوت دیتے ہوئے اللہ سے مانگی. کتنی قیمتی دعائیں اور دعا وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان دعاؤں کا سیکھنا اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا. سفر میں جانے کی دعا ہے اور صبح کرنے کی دعا ہے تو نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلنا علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. انسان اے اللہ جو ہم یہ جو بھی جس مہم کے لیے نکلے ہیں, جس محنت کے لیے نکلے ہیں, تیرے نام کے ساتھ اس کی ابتدا کرتے ہیں. اور بھروسہ اپنی ذات اور اپنی استعداد اور اپنی قوت اور مال پر نہیں ہے, بھروسہ کس پر ہے؟ اور ولا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ تھوڑی سی تو زندگی آپ نے اپنے احکام کو ماننے کے لیے دی ہے, کتنی بڑی عزت کی بات ہے. لیکن اے اللہ تیری احکام کو ماننے کی طاقت اور تیری نافرمانی اور ناپسندیدہ بچنے سے کی قوت آپ ہی کی توفیق سے ہوگی. اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے ہدیت, تم نے اللہ سے ہدایت مانگی تمہیں راہ دکھلا دیا گیا. وکفیت, اور اللہ کی طرف سے تمہاری کفایت کر دی گئی. ووقیت, اور ہر شر سے اللہ کی طرف سے تمہیں بچا لیا گیا. اور سب سے بڑا دشمن جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اللہ نے شیطان کو بھی تم سے دور کر دیا. تو کیا خیال ہے بھائی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ 2 ساتھی ہو کر ہم چلیں اور بھائی بس میں جانا ہے, ریل گاڑی میں جانا ہے, 2 ساتھی خدمت میں ہوں, باقی 4 ساتھی وہ 2 کی جوڑی بن جائے. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو بھی جماعت کو بھی اکٹھا رکھتے تھے, 2 3 کی جوڑی بنا دیتے اور یہاں سے جب وقت ہو تو یہاں سے نکل جائیں اور چلتے ہوئے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے اور آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. دیکھو سب سمجھتے ہیں کہ جو چیز حلال ہے وہ ساری, اب کپڑے سارے میرے ہیں حلال ہیں, 10 جوڑے ہیں تو جو بھی 1 2 جوڑے کیا 10 جوڑے کیا 2 یا 3 جوڑے بھی پہن لے گا, لوگ کہیں گے اس کو کیا ہوا. اور بھائی میرے کپڑے ہیں میں سب پہن لوں, لیکن نہیں بھائی بقدر ضرورت. کھانا سارا یہ حلال ہے, یہ سارا ختم کرنا ہے نہیں. تو اسی لیے دیکھنا اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. کسی کی حفاظت کرنی ہے؟ اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو,
کیونکہ یہ آنکھ شیطانوں کے زہریلے تیر میں سے ایک تیر ہے، اور جس چیز کو دیکھتی ہے اس کی تصویر یہاں دل میں آ جاتی ہے۔ تم نے بے باکی سے ساری چیزوں کو دیکھا، اور جب تم نماز میں کھڑے ہو تو شیطان ہاں گزرتے ہوئے ایسے کھیت تھے، ہاں ایسی دکانیں تھی، دکانوں پہ یہ چیزیں تھی، کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے ہو، اور جو آنکھ کو غلط حالانکہ جائز میں استعمال کیا لیکن اسراف کیا، اس کا نتیجہ یہ کہ نماز پتہ ہی نہیں کتنی رکعتیں ہوں گے۔ اس لیے بھی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اور بھائی جب جائیں یہاں سے چل کر کیونکہ اپنا جان اور اپنا مال، اپنی جان کے ساتھ اور اپنے وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، یہ محنت کرنی ہے، اپنی جان بھی لگانی ہے اور اپنا مال بھی لگانا ہے۔ صحابہ کرام کے قصے اس کے لیے مردوں اور عورتوں کے مشہور ہیں۔ اس لیے بھائی سفر میں یا ترتیب کے مطابق ایک نظم و ضبط ہوتا ہے۔ ذمہ دار ساتھی جو امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ ساتھیوں سے ایک طرف کا کرایہ اور ایک دو وقت کے کھانے کے پیسے جمع کر لیں، اور جمع کر کے 2 یا 3 ساتھیوں کو دیں، ایک کو نہ دیں، 2 یا 3 ساتھیوں کو دے دیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی ساتھی اللہ کے راستے اور اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز کہے تو اس کو نہیں، بھائی ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے تو اپنے آپ کو ایک تو پورا وقت لگانا ہے، جو وقت دیا جھکتا تولیں، اس میں کمی نہ کریں۔ جو بھائی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وقت اتنا قیمتی ہو گیا۔ ایک دفعہ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ جو ہے وہ رات کو تشکیل ہوئی، وہ گھروں کی طرف چلے گئے تو بڑے سخت الفاظ کی کہ جو گھر گیا ہے جیسے کہ وہ آگ میں گیا۔ تو اسی لیے یہ جو ہے وقت جو ہے اس کو بہت حفاظت کرنی ہے اور اعمال میں گزارنا۔ پھر جو ہے جب چلتے ہوئے سواری پر پہنچے، بس میں سوار ہوں یا گاڑی میں سوار ہوں، تو اس میں بھی دعا، سفر کی دعا بھی ہے۔ اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى مما ترضى، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ تو یہ دعائیں پڑھتے ہوئے ہم نے جانا۔ سواری پر بھی یہ ہے سنت کے مطابق سوار ہونا، جو بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو، دائیں قدم سے سوار ہو، اور سوار ہو کر جب سیٹ پر بیٹھو تو سبحان اللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور پھر وہ جو دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعا پڑھنا، اور سفر کی دعائیں، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ اعمال ہیں جن میں ہم نے اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ وہ کیا ہیں؟ دعوت ہے، اور تعلیم و تعلم ہے، اور ذکر و عبادت ہے، اور خدمت ہے۔ ان اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ کہتے ہیں سونا، کھانا، مسجد سے باہر جانا، ان کو کم سے کم کرنا ہے۔ یہ بقدر حاجت لگنا ہے، بقدر حاجت لگنا ہے۔ اور اس سوال کرنے سے، اسراف کرنے سے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے، اور اشراف سے، اور دوسری کی چیز کو جو ہے بغیر اجازت کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس میں ہم نے اپنے وقت گزارنا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وقت میں لگنا ہے۔ اور جن چیزوں کو کم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر ہماری تربیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے لیے قبول فرما کر ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے کوئی اس کا مالک بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں ملے گا۔ اور یہ ساری کائنات کی چیزیں مل بھی گئی تو انہوں نے بھی ختم ہونا ہے، اور جس کو ملی ہے اس نے بھی اس دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے۔ تو وہی بہت بڑی بات ہے۔ اب سواری میں آداب کے مطابق سوار ہونا، اور سفر کرتے ہوئے بھی ہاں ہم جو ہے جماعت جو بنی ہے یہ اکٹھی ہے۔ جماعت بننے کے بعد بغیر مشورے کے ہم نے کسی کو شامل نہیں کرنا۔ اب سفر میں بھی یا تو دعوت میں لگے ہوں، یا تعلیم و تعلم میں لگے ہوں، یا ذکر و عبادت اور خدمت میں لگے ہوں۔ ریل گاڑی کا ٹکٹ خریدا ہے، ساتھیوں کو دے دیں۔ وہی بس والے سے بات کی ہے تو بس والے سے جو ہے وہ اگر وہاں اسٹیشن پر یا بس اڈے پر بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو وہاں بھی ہم خاموش نہ بیٹھیں۔ ہم نے تو ہر جگہ دعوت دے، ہاں جمع کر کے بیان کرنا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ 2 ساتھی جوڑی بنا دی جائے اور وہ ساتھیوں سے جو ہے الگ الگ ملاقات کر لیں۔ اور ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت بہت آسان، جو مؤذن اذان میں کہتا ہے، متکلم اپنی تکلم والی بات میں کہتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان، کہ دیکھو ہر انسان کامیابی چاہتا ہے
اور کامیابی کس کے ہاں سے ملے گی؟ اللہ کے خزانوں سے ملے گی. اور کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا، یعنی اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا. اللہ کا ایک حکم روح ہر انسان میں موجود ہے، اور اس روح کی وجہ سے انسان کی یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں. تو اللہ کا دین یہ احکام کا مجموعہ ہے، اور دنیا کے سارے شعبوں کے لیے یہ روح کی منزل ہے. اگر اللہ کا پورا دین موجود ہوگا اس دنیا میں، سارے شعبے ٹھیک ہوں گے، معاشرت ٹھیک ہوگی، تجارت ٹھیک ہوگی، زراعت ٹھیک ہوگی، سیاست ٹھیک ہوگی، ملازمت ٹھیک ہوگی، معاملات ٹھیک ہوں گے، اخلاق ٹھیک ہوں گے، اس دین کے زندہ ہونے کی وجہ سے. اب روح بہت کمزور ہو لیکن جسم میں سارے اعضاء جڑے رہیں گے. لیکن روح نکل جائے، اب چاہے فولادی جسم ہے، اب یہ اعضاء اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب یہ الگ الگ ہو جائیں گے اور یہ فنا کی طرف چلے جائیں گے. اسی طرح کہتے ہیں کہ روئے زمین میں ایک شخص اللہ کہنے والا ہو تو یہ قیامت قائم نہیں ہو. جس دن اللہ کہنے والا اس کی آواز بھی خاموش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو ختم فرما دے گا، دنیا کو ختم فرما دے گا. اس لیے یہ دین کہ جس میں ہماری دنیا کی بقا اور فائدہ کامیابی بھی ہے آخرت کی، اور اس کی محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. تو یہ جو ہے سفر کرتے ہوئے بھی ہم نے یہ دعوت میں اور نمازوں کا اہتمام، اگر ریل گاڑی میں سفر ہے تو دیکھ لیا جائے کہ بھئی گاڑی اگر کو رکتی ہے کسی اسٹیشن پر، وقت زیادہ ہے تو اتر کر، ورنہ گاڑی میں نماز پڑھی جائے. بس والے سے بات کر لی جائے کہ نماز جو ہے یہ اللہ کا فریضہ ہے، ہم نے نماز، جب نماز کا وقت ہو تو پھر جو ہے اس کے بعد ہم نماز کے لیے گاڑی روکنی ہو. اور بھائی ہم لوگ بھی خیال کریں، سب سے قیمتی وقت کی نعمت ہمارے پاس وقت ہے، اور سب سے زیادہ ہم اپنی جانوں پر ظلم وقت کے لمحات کو ضائع کرتے ہیں. اس لیے اس زندگی میں دین اسلام وقت کی حفاظت بتلاتا ہے کہ وقت کی حفاظت کرو. اس لیے کہ موت کے وقت انسان کچھ نہیں مانگے گا، صرف ایک دو سانس اور مانگے گا کہ اس میں مال صدقہ کروں، نیک لوگوں میں سے بن جاؤں. تو اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہوا، پھر ہمارا یہ وقت تو جو ہے کروڑوں گنا بڑھ گیا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہے وقت کی قیمت اور اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان پر ایک درہم خرچ کرے تو اللہ ایسے دیتے ہیں کہ ایک درہم خرچ کرنے کا ثواب اپنی جان پر خرچ کر رہا ہے، ایسے ہیں جیسے 7 لاکھ درہم غریبوں میں تقسیم کر دیے. ان کی سبزی کا انتظام ہو گیا، ان کے بھوک کا انتظام ہو گیا، ان کے گھر کا انتظام ہو گیا. 7 لاکھ جو ہے درہم خرچ کیے ایک دن. کیوں؟ اس محنت کی وجہ سے ساری دنیا میں دین زندہ ہوگا اور لوگوں کے حقوق ادا ہوں گے اور لوگ جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور فرمایا جو جانی عبادتیں ہیں اس کا ثواب اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے. ان الصلاۃ والصیام والذکر فی سبیل اللہ، کہ روزہ اور نماز اور ذکر جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اس کا ثواب جو خرچ کرنے کا 7 لاکھ گنا تھا اس سے بھی 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اب حساب کرنے والے حساب کریں. اس لیے بھئی ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ان اعمال کے ساتھ ہم نے وقت گزارنا ہے. اور جو ہے سفر کرتے ہوئے بھی ہم نے کہتے ہیں اگر جو ہے عمومی اختلاط ہو، عام لوگوں سے ہماری بات، عمومی لوگوں کے ساتھ بیٹھے تاکہ دعوت دینے کا موقع ملے. اور اگر اپنے ساتھی ہیں تو ان کو بھی دعوت دی جائے. چاہے پرانے ساتھیوں کو مزید قربانی اور کام میں آگے بڑھنے کی، صفات میں آگے بڑھنے کی ہم ایک دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں. تو اس طرح بھائی دعوت دیتے ہوئے اگر کوئی ساتھی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں تو فرمایا کہ حکمت سے دعوت دو. حکمت کیا ہے؟ کہ اس کے دینی مزاج اور دینی سطح کو پہچان دو، اس کے مطابق دعوت دو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ تعالیٰ تفصیل قرآن میں بتلا رہے ہیں کہ اپنے رب کے راستے یعنی دین، یہ راستہ مخلوق تک پہنچاتا ہے، اللہ کا دین اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے. تو اس کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اگلے کا مزاج سمجھو، دینی استعداد سمجھو اور اس کے مطابق اس سے بات کرو. جب ہم انفرادی دعوت اہتمام سے دیں گے، اللہ سے مانگتے ہوئے دیں گے، ساتھیوں سے سیکھ کر دیں گے تو اللہ ہمیں حکمت کا ملکہ عطا فرمائیں گے. اور بات دینے، اللہ کی بات پیش کرنا تو یہ بھی زور سے سختی کے ساتھ نہیں اور جن الفاظ کے ساتھ نہیں، والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں. جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں انبیاء کرام سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرعون کتنا میرا نافرمان بندہ
اور میرے بنی اسرائیل کے بچوں کو شہید کیا اور میرے مقابلے میں ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا. اے جو میرے دونوں نبی، تم جب جا کے اس سے بات کرو تو قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کر لو. کیا اللہ کریم ہے. اور یہ قرآن کی نص ہے اور نبیوں سے کہہ رہے ہیں، وہ تو انبیاء ہیں. اب ان کی حیثیت کو سارے کوئی بھی ایمان والا وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور فرعون سے بگڑا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ جب اس کے لیے ہے بھائی ہماری دعوت تو مسلمانوں کے لیے، اس لیے دل میں نرمی ہو، شفقت ہو اور بہت اچھے انداز میں دعوت دیں. دعوت دیتے ہوئے پہلے پوچھ لے جائیں کہ بھئی کہاں تک آپ ہمارے ساتھ ہیں. ریل گاڑی میں ہر کسی نے 10 منٹ بعد اترنا ہوتا ہے، کسی نے آدھے گھنٹے بعد. وہ بتا دیں کہ اتنی دیر، تو اللہ سے دعا مانگی جائے، اے اللہ مجھے اپنے بھائی کو یہ بات سمجھانے کی توفیق عطا فرما. دیکھو ہمارا یہ دین اتنا کامل ہے، بیان کرنے والے حضرات ممبر پر گھنٹوں بیان کرتے ہیں اور روزانہ بیان کرنے والا 20-25 منٹ اس بات کو لے جاتا ہے اور اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اعلان کر دیتا ہے، متکلم چند منٹوں میں بات کرتا ہے. یہ اعجاز ہے اس کام کا. یہ اعلان کرنے والا چند میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، پورے دین میں رکھی ہے. اور دین اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر ماننے کا نام ہے. اور یہ دین زندگیوں میں نبیوں کی محنت سے آتا ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر کلمہ گو کے دل میں ہے. اس کے بارے میں بات چیت ہوگی. آپ تشریف رکھیں. کیسے سمندر کو جو ہے گودے میں جمن کر دیا. اس لیے بھائی جتنا اس کا وقت ہو اس وقت اس سے بات کی جائے اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کیا جائے. اترنے سے پہلے وہ کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تو نہیں جانتا تھا کہ یہ تبلیغی کام کیا ہے. آپ نے تو بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلوایا. اور اس سے کہا جائے کہ اپنی مسجد میں جہاں جڑ جائے، وہاں تعلیم میں بیٹھے، گشتوں میں شریک ہوں اور پھر اللہ کے راستے میں ہو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں کہ نہیں. اور دیکھو ہم میں تو اپنا سب کچھ لگانے کا جذبہ ہو، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ہمارے دل کی جھانک بھی نہ ہو اور جو ہے ان کیا کہتے ہیں وہ ان سے سوال بھی نہ کیا جائے. اگر وہ کوئی اکرام کی چیز پیش کرے تو احتیاطاً ایسے طریقے پر کہ وہ محسوس بھی نہ کرے جس سے عزت کر لیا جائے. اب نماز کا وقت آئے تو جیسے میں نے کہا کہ یہ وقت بہت قیمتی دولت ہے. ہم باوضو رہیں گے، بس رکے گی تو بہت جلدی کام ہو جائے گا. گاڑی رکی اور پتہ ہے گاڑی کے رکنے میں نظام الاوقات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی دیر گاڑی رکے گی. یہ نہیں کہ گاڑی رکی اور ہم نے نماز شروع کر دی اور پھر دوڑنا شروع کیا، یہ مناسب نہیں. بس والوں سے بھی بات کر لیجیے. اگر بھائی ہم باوضو ہوں تو بہت اچھی بات ہے. سفر کے بھی سلیقے اور آداب ہیں. اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں، ان سب آداب کے ساتھ ہمارا سفر. باوضو کنڈکٹر اور جو ہے ڈرائیور سے بات کی، وہ بھی راضی ہو گئے. اترتے ہی وہی کم سے کم وقت میں ہم فرض نماز ادا کر کے پھر بس میں سوار ہو جائیں. ریل گاڑی کا اگر ٹائم زیادہ ہے ٹھہرنے کا تو اترے نماز پڑھیں، ورنہ ریل گاڑی کے اندر بھی جگہ ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر دی جائے. لمبا سفر ہو تو بھائی تعلیم بھی کی جائے. اور جب ہم وہاں اس علاقے میں پہنچ جائیں، بس سے اترے ہیں اور گاڑی سے اترے ہیں تو ساتھیوں نے سفر کیا ہے، سفر کی مشقت ہوئی ہے، تھکاوٹ ہوئی ہے، سردی گرمی لگی ہے، تو یہ حالات آتے ہیں. لوگوں نے بھی سفر کیا، وہ جو آگے جا رہے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ مشقت برداشت کریں گے، لیکن دنیا کے لیے بھی سفر کیا ہے، انہیں اپنا وقت لگایا ہے اور انہیں اپنی جسمانی صلاحیت لگائی ہے. اس کا تو حساب اللہ کو دینا پڑے گا کہ میں نے یہ جان دی تھی کہاں خرچ کیا. اور بھائی ہم اللہ کے راستے میں ہم جو ہے ہمیں تھکاوٹ ہوئی اور جو ہے تکلیف ہوئی، بھوک یا پیاس آئی، گرمی یا سردی آئی اور تک غبار پڑا، اس کا حساب اللہ نیکیوں اور اپنی رضا کی صورت میں قیامت میں ہمیں عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اور جب اتر جائیں گاڑی سے اور بس سے اتر کر ذمہ دار ساتھیوں کو جمع کر لیں. اور دیکھو ہماری نیت اس کام سے مقصود کیا ہے کہ ہم خود بھی تقوی والی زندگی پر آ جائیں جو اللہ کو پسند ہو، جیسے صحابہ کرام تھے. اور اس تقوی والی زندگی کو لے کر پوری امت مسلمہ کو اس تقوی والی زندگی پر کھڑا کرتے، دعوت پر کھڑا کرتے. ہر مسلمان تقوی والی زندگی اختیار کر کے دعوت دے. اور جو دوسری قومیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے. تو نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ امت دین میں چلنا اور تقوی والی زندگی میں اور دین کی محنت کرنے میں اور دین کی قربانی کے لیے قربانی کرنے میں اس سطح پر آ جائے جس سطح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے. کہ وہی سب کی نیت یہ ہے نا انشاءاللہ، سب کی نیت یہ ہے. اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنا
اور جب ہم نے نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس محنت والے ہو گئے اور تربیت اللہ تعالیٰ کر گئے۔ فرمایا جب بستی میں داخل ہونے سے پہلے اب سفر کی تھکاوٹ ہے، گرد و غبار پڑا ہے، اس میں شیطان بھی آتا ہے اور وہ جو ہے طرح طرح کے وساوس، تو بھی اس کو سنبھالنے کے لیے ذمہ دار یا کوئی بھی ساتھی، دیکھو بھی اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تھکاوٹ، یہ گرد و غبار، یہ گرمی سردی اللہ کے راستے میں، دنیا والے بھی اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں، ان کو حساب دینا پڑے گا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ بستی میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی دعا کی نیت سے شامل کر لیں، کسی کو استنجا وغیرہ کی ضرورت کو موقع دے دیا جائے اور پھر جمع ہو کے پھر کہ ہم کس لیے مقصد کے لیے نکلیں کہ سارے مسلمان تقوی والی زندگی جو اللہ کو پسند ہو اس پر چلنے والے بن جائیں، اور پھر مسلمان کی امت کے دل میں کام ہے کہ تقوی کی زندگی گزار کر پوری امت کو اس تقوی والی زندگی کی طرف بلانا اور ساری انسانیت کے لیے محنت اور فکر کرنا کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اور جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے، کہ وہ اس سے اچھی نیت ہو سکتی ہے۔ ہاں، اسی لیے تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اب جو ہے راستے کے بھی آداب ہیں، بستی سامنے ہے، اس بستی میں جانا ہے، اس بستی میں جانا ہے تو راستے کے آداب یہ ہیں کہ دو دو ساتھی کر کے چلیں اور جو ہے راستے کے دائیں طرف چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں، اور بستی سامنے آئی تو بستی کی دعا اللہم بارک لنا فیہا اللہم ارزقنا جناہا واعذنا من وباہا، پرانے ساتھی یہ دعا پڑھ لیں اور نئے ساتھیوں کو پڑھوا دیں اور پھر یہ ان کو دعائیں سکھا دیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبانوں سے نکلی ہوئی دعائیں، اب اس میں دعا بھی اللہم ارزقنا جناہا، اے اللہ یہاں کے ہمیں ثمرات اور یہاں کے جو ہے یہ میوے ہمیں عطا فرما، واعذنا من وباہا، اے اللہ اس بستی کی وباؤں سے ہمیں بچا دے، اے اللہ اس بستی کے نیک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور ان لوگ بستی کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ کتنی بڑی دعا۔ تو اس طرح ہم نے بستی میں داخل ہونا اور داخل ہو کر بھائی مسجد میں جانا ہے۔ اگر ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، تو جس بستی میں جانا ہے اگر پہلے سے ان بستی والوں کو اطلاع کر دو کہ کل ہماری جماعت کتنے بجے آئے گی، تو انشاءاللہ پرانے ساتھی پہلے سے موجود ہوں اور کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر پہلی دفعہ بستی میں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، معلومات کر کے مسجد میں پہنچ جائیں، ہمارا قیام مسجد میں ہوگا۔ کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کی عظمت اور احترام کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی جتنی دیر ٹھہرنا ہو اعتکاف کی نیت کریں اور داخل ہونے کی دعا اور آداب کہ پاؤں سے جوتا نکال کر جوتے پر رکھتے، دائیں پاؤں سے جوتا نکال کر پھر دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہوں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے ہم مسجد میں داخل ہوں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، فرمایا اس میں آنے والے کہ جو بکثرت اندھیروں میں اللہ کے گھروں کی طرف آنے والے ہوں تو پورا پورا نور ہوگا، جب قبروں سے اٹھیں گے ان کے ساتھ ایمان والوں کا نور ان کے ساتھ ہوگا۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے نور کے ساتھ چلے گا، تو پورے نور کی خوشخبری ان کو سنا دو۔ تو لہذا جو ہے دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں اور مسجد میں داخل ہوتے ہی بھائی سامان جو ہمارا ہے، اگر وہ وہاں کوئی حجرہ یا کمرہ بنا ہوا ہے جماعت والوں کے سامان وہاں رکھتے، ورنہ پھر مسجد میں لے جائیں۔ مسجد تو جو ہے عبادت کے لیے ہے، تو ایک کونے میں سامان کو مرتب کر کے چادر سے ڈھانپ دیں اور دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے اور فرشتے ہر وقت اس میں ہوتے ہیں اور فرشتے نور سے بنے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ بدبودار چیز لے کر مسجد میں داخل نہ ہو۔ یہ ہمارے دیش کے چولہے ہیں، اس میں بدبو ہے، مٹی کے تیل کا بتیوں والا چولہا پہلے ہوتا تھا، آج کل بھی شاید ہو یا لالٹین ہے، اس میں بدبو ہے، اس کو مسجد کے اندر لے کے نہ جائے۔ اور خاص طور پر کچا پیاز اور لہسن، اس کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بدبو جو ہے یہ تکلیف دینے والی ہے، تو اس کو جو ہے لے کر نہ جائے۔ ہاں اگر کوئی کمرہ بنا ہوا تو وہاں رکھتے ہیں، مسجد کے باہر خدمت کا سامان رکھیں اور بستر وغیرہ ترتیب کے ساتھ رکھ کر اور اس کو چادر سے ڈھانپ دیں۔ اب مسجد میں دعا پڑھ کے آئے ہیں اور ہر مسجد میں داخل ہونا کس نیت سے ہو کہ یہاں 100% مسلمانوں سے ملاقاتیں کریں گے
اور نقد 4 مہینے چلے کی جماعتیں نکالیں گے، اور یہاں پر ایک مقامی جماعت اگر بنی ہوئی ہے تو اس کو مضبوط کریں گے، اگر نہیں بنی ہوئی تو مقامی جماعت بنا کر پھر آگے جائیں گے۔ کہ بھئی یہ نیت کریں گے نا انشاءاللہ، جیسی ہماری نیت اور عزم ہوگا اس کے مطابق اللہ ہماری رہبری فرمائیں گے۔ کیونکہ جہاں سکھانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آذر ان کا نام تھا، وہ تو صنمگر تھے، بت بنا کر بت گھڑتے تھے اور ابراہیم کو دے دیتے کہ لوگوں میں آواز لگاؤ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ مجھ سے خرید لیں۔ ابا جان یہ تو پتھر سے بنے ہوئے ہیں، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتا، دیکھو میرے آلیہ کو برا بھلا مت کہو، باپ کہہ رہا لأرجمنک، پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال تو بھائی اللہ جو ہے بستروں کو جب ڈھانپ کر رکھ دیں، اور سب سے پہلے اگر مسجد کی صفائی کی ضرورت ہو تو مسجد کی صفائی کر دیں، ٹینکی بھر دیں، اور استنجا وضو کر کے پھر سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہمارا یہ اللہ کے راستے میں راتوں کی دعا بھی ہے اور دن میں بھی۔ اور نفل کس لیے؟ اے اللہ جس محنت کو ہم لے کر آئے ہیں، یہ دل تیرے بندوں کے تیرے ہاتھ میں ہے، آپ ان کے دلوں کو اس محنت کی طرف مائل فرما دے، ان کو اللہ کے راستے میں اپنے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرما دے۔ کریں گے بھائی دعا انشاءاللہ۔ دعا کے بعد سارا مجلس جو ہے پھر سارے کے سارے ساتھی مشورے کے لیے جمع ہو جائیں۔ دعا کے بعد سارے ساتھی جو ہے وہ مشورے کے لیے جمع ہو جائیں۔ فرمائے مشورہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی دیا اور کام کی حفاظت اور ساتھی کی حفاظت کے لیے مشورہ بھی دیا، اللہ کا امر بھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیارے نبی آپ ان سے اتنا بڑی ذمہ داری اور دین کا کام جس کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ ہے، اس معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے تاکہ امت مشورے کے ساتھ چلے۔ ہاں یہ کوئی ایک فرد جو ہے وہ نبی کا بدل نہیں ہو سکتا، پوری امت مل کر کام کرے۔ اس کام سے مقصود بھی امت کو بنانا ہے، ہاں امت کو بنانا ہے۔ اور تبلیغ تو صدیوں سے امت بھولی ہوئی تھی، اللہ کے راستے میں نکل کر تبلیغی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ وہ صفات اللہ کو پسند آ جائیں اور اللہ ہم سے کام لے۔ ان صفات میں سب سے پہلے صبر، کیونکہ باطل آپ اپنی ذاتی عبادت کر رہے ہیں، باطل کچھ نہیں کہے گا، آپ کی تعریف کرے گا، کوئی بات نہیں، یہ اپنے آپ میں لگے ہوئے۔ جیسے حضرات انبیاء کرام کی نبوت سے پہلے والی زندگی پاکیزہ اور معصوم، تو ان نبیوں کو کوئی تعریفیں کرتے تھے، اتنا اچھا نوجوان ہے، کیسے حیا والا ہے، کیسے اپنے رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے، کیسے اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ تو انفرادی زندگی یہ صحابہ کو انبیاء کرام کی زندگی نبوت سے پہلے والی اس کی دلیل ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے بتلایا اے صالح تم ہمارے خداؤں کی نفی کر کے ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، اس سے پہلے تو تم بڑے اچھے تھے، تمہاری زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ ہم امید کرتے تھے کہ تم ہی ہمارے بادشاہ اور سردار ہو گے، ایسی بات۔ اور باقی انبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 40 سال جو گزرے ہیں وہ کیسے ہیں کہ پوری قوم نے جو بتوں کی پجاری اور کتنا ظلم ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے مجھے اپنے اندر کیسا پایا، تو آپ کی صداقت کی اور آپ کی امانت داری کی گواہی، وجدناک صادقا امینا۔ تو انفرادی زندگی تو یعنی اس باطن پر اس کی چوٹی نہیں پڑتی، اس میں تو تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن بھائی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت، اللہ تعالیٰ نے اب پہلی امتوں کے دل میں دعوت والی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان اور دین پر چلنا اور اس کی مخالفت میں دینی غیرت ان کے دل میں کہ وہ دینی غیرت کی وجہ سے ان کو روکیں، دیکھو بھائی ایسا کام نہ کرو، اور دینی غیرت میں ان سے قطع تعلق کریں کہ بنی اسرائیل کا یہی نقصان ہوا کہ وہ روکتے تو تھے لیکن کھانا پینا ایسا جیسے دوستوں، اللہ نے بعد کے دنوں کو بعد طرح ختم کر کے اور پھر تباہ کیا ان قوموں کو تباہ کیا۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل
فلاں بستی کو الٹ دو. اتنی نافرمانی کی ہے, نافرمانی میں اس حد تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے اور مغفور جو ہیں رحم کرنے والے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, اے اللہ, اس میں ایک انسان ایسا ہے جو آپ کی عبادت اور ذکر میں اتنا لگا ہوا کہ پل بھر کے بقدر بھی وہ آپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے سر پر پلٹ دو. حالانکہ وہ ان کے ذمہ دعوت والا کام نہیں تھا, لیکن دینی غیرت ان کے ذمہ تھی. اسی کے سر پر پلٹ دو. ساری جہاں اس کے رشتے دار اور قوم میری نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے چہرے پر اس چہرے کا رنگ نہیں بدلتا کہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو بھائی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ذمہ داری دی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا. اور نفع رسانی کی صورت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ اس کی صورت ہے. وتؤمنون باللہ, اور ایک ایک کو حکم دیا گیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو بہرحال بھائی مشورہ, جب جماعت یعنی جب جماعت دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کر اب سب مشورے کے لیے جمع ہو جائے. مشورے کے لیے کیا مطلب کہ ان لوگ یہاں کے لوگوں کی دینی سطح اور دین کی محنت کی سطح کیا ہے اور ہمارے ساتھی یہ کس نوعیت کے ہیں, تو کیسے ان کام کیا جائے. تو جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو مشورہ کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کی مشورے کی صفت کو اللہ نے دو فرائض کے بیچ میں بیان کیا کہ یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے فرض زکات دیتے ہیں, اور اس کے بیچ میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اور ان کا معاملہ مشورے سے چلتا ہے. اس لیے مشورے میں ہم سب ساتھیوں کی تربیت ہے, سارے ساتھی اس میں بیٹھے اور وہی بلکہ اسے کہتے ہیں بستی میں جانے سے پہلے وہاں والوں کو اطلاع کر دیں تاکہ وہاں کے پرانے ساتھی وہ بھی مشورے میں آ جائیں. اب سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور دینی تقاضوں کو سامنے رکھ کر مشورہ دیں. اے اللہ, یہ نکلنے والے ساتھی یہ بھی سارے اعمال کر لیں, ان کی تربیت ہو جائے, دعوت تعلیم و تعلم ذکر و عبادت خدمت والے بن جائیں, اور اے اللہ یہاں سے نقد جماعتیں نکل جائیں اور مقامی جماعت بھی بن جائے. ہر مسجد میں جانے کا کہ مقامی جماعت بنانا, جماعت بنی ہوئی ہے تو کام کو مضبوط کرنا. جی وہاں تو 5 اعمال ہو رہے تھے, بہت اچھی بات ہے, 5 اعمال ہو رہے تھے. آپ کی جماعت جو ہے یہ مراکز سے ان علاقوں کی طرف گئی ہے, آپ 7 ماہ اور سال میں نکلے ہوئے ہیں, تو اگرچہ 5 کام ہو رہے تھے تو ان کو بھی فائدہ. جو کام کرنے والے ہیں ان کو مزید قربانیوں میں بڑھائیں, اور جو پرانے ساتھی جڑ نہیں رہے ہیں ان کو جوڑنے والا بنے, اور نئے ساتھیوں کو بھی لایا جائے. کہتے جسم میں نیا خون بنتا رہے گا, جسم صحت مند رہے گا اور اس سے کارنامے صادر ہوتے رہیں گے. اگر خون بننا بند ہو جائے, موجودہ خون, تو یہ ہلاکت کی علامت ہے. تو بھائی اس لیے ہم نے تو ہر جگہ چاہے وہاں کام اعمال ہو رہے ہوں وہ ان کو بھی فائدہ ہو, اور خدا نخواستہ نئے اعمال ہو رہے تو ان کو بھی اعمال پر ڈالنا ہے. تو مشورے میں وہاں کے ساتھی بھی ہوں تو اچھی بات, سارے ساتھی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر مشورہ کریں. اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا, یہ دعا پڑھ لیں اور اللہ کی طرف متوجہ. کام کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مشورہ دیں. ہماری جماعت یہاں آئی ہے, یہاں یہ مسجد کے آس پاس رہنے والے مسلمان ہیں, سب کے سب اللہ کے احکام کو مانیں, تقوی والی زندگی اختیار کریں اور اپنے جان و مال کو لے کر پوری دنیا میں نکلیں. اس کے لیے یہ کیسے آ جائیں؟ تو اس کے لیے ہر ساتھی متفکر ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دعا مانگے, اور فرمائیں جو بستی والے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو بھی فکر مند کر دیا جائے. دیکھو بھائی ہم اس کام کے لیے آئے ہیں کہ ہر مسلمان دین پر چلنے والا تقوی والی زندگی اختیار کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت والے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہماری ذمہ داری. آپ بتاؤ اس پر یہ لوگ کیسے آ جائیں؟ تو ان پر سوال ڈال کر ان کو بھی فکر میں شامل کر لیا. یہ فکر کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ مسلمانوں کی ایک مجموعہ جب کسی خیر کے لیے فکر مند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو وجود عطا فرما دیتے ہیں. یہ ہماری فکر, یہ فکر سب سے قیمتی دولت ہے. اس لیے ہر وقت ہمیں یہ فکر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خاص فکر, یہ صفت ذکر کان دائما الفکرہ, ہمیشہ انسانیت کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے, متواصل الاحزان, ہمیشہ غمگین رہتے.
تاجر کو اپنی تجارت کی فکر ہے، ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کی فکر ہے، کارخانے والے کو اپنے کارخانے کی فکر ہے، دفتر والے کو اپنے دفتر کی فکر ہے، اور مسلمان کو اللہ کے دین اسلام اور اللہ کے بندوں اور کی امت کی فکر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو فکر مند کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کا ایک مجمع کی چیز کے لیے متفکر ہو جائے، اللہ اس کو حضور عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا جو واقعہ حضور کا اذان کا ہے۔ دیکھو پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے، فیجی جو آج کل کی معلومات کے اعتبار سے آخری جزیرہ ہے، فجر کے وقت وہاں اذان شروع ہوتی ہے اور پھر آگے چلتی رہتی ہے، فجر کا وقت آتا رہتا ہے، آگے یہ فجر کی نماز اذان آگے جاتی ہے، پیچھے ظہر کی نماز اذان شروع ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز وقت آگے جاتا ہے، پیچھے عصر کی نماز۔ تو یہ اذان اتنا بڑا یہ اللہ کی دعوت والا کام ہے کہ 24 گھنٹے اس فضاؤں میں یہ دعوت تامہ کے الفاظ جو ہے وہ گونجتے رہتے ہیں۔ اور یہ کلمات، یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے صحابہ کرام کی فکر پر عطا فرمائی کہ مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی بنی اور اجتماعی طور پر جو ہے نمازیں ادا کی جانے لگی۔ نمازوں کا وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا مکہ میں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، پہلے دن نماز پڑھائی پہلے وقت میں، اور پھر دوسرے دن پڑھائی آخری وقت میں، 2 دن، اور فرمایا اس کے بیچ میں یہ جو ہے دور کے وقت جو پہلی نماز پڑھائی اور دوسرے دن پڑھائی، یہ آپ کی امت کے لیے وقت ہے۔ یہ ایسی رہبری اور رہنمائی اللہ کی طرف سے۔ اور نماز کا تحفہ بھی اللہ نے کہاں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر۔ خاص چیز آدمی اپنے دوست کو دیتا ہے اپنے پاس بلا کر اور بڑی احتیاط سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز اپنے دربار میں بلا کر حضور کو عطا فرمائی۔ 50 نمازیں عطا فرمائی تھی، لیکن پھر 5 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں دے کر آئے۔ تو اللہ نے فرمایا امت 5 نمازیں ادا کریں گے اور ثواب 50 نمازوں کا دوں گا۔ تو فکر کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس فکر پر اللہ نے اذان کھولی۔ کسی نے کہا کہ ایندھن جمع کر لیا جائے، اس میں آگ لگائی جائے، دھواں اٹھے گا تو لوگ دیکھ کر نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ جو ہے لوہے کا ٹکڑا لٹکا دیا جائے اور گھن مارا جائے تو ایک گوند دور تک جائے گی، یہی اس زمانے میں بات تھی۔ یا یہ ہے کہ کوئی بگل لے لیا جائے اور اس میں پھونک ماری جائے تو آس پاس آواز پہنچے گی، لیکن یہ سب باتیں پسند نہیں آئی۔ اور صحابہ کرام کو فکر غالب ہوئی، کہتے ہیں اسی لیے فکر کرو، فکر پر اللہ کھولتے ہیں، اور مشورہ بھی فکر ہی ہے۔ ایک عبداللہ ابن زید ابن عبد الربیع سوئے، کہتے ہیں اس فکر میں، کہتے ہیں نا جی جماعت سے نہ نکلنے سے ایسا غم ہو کہ نہ کھانا اچھا لگے اور نہ نیند آئے، تو بے چینی میں کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال ان کی آنکھ لگی، فرشتہ نظر آیا، کلمات، بلکہ وہ لوہے کا ٹکڑا لے کے جا رہا تھا، مختصر سنتے رہتے ہیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، رسول اللہ یہ کلمات، ارے تو فرشتہ تھا، اللہ نے تمہارے لیے بھیجا تھا، اور یہ کلمات اللہ کی طرف سے تمہیں ملے ہیں، یہ بلال کو سکھا دو، کیونکہ ان کی قربانیاں بھی ڈالی تھی اور ان کی آواز بھی اندھا مل کر روشن، وہ تم سے اونچی آواز والا ہے۔ تو انہوں نے وہ کلمات حضرت بلال کو سکھائے، اور سب سے پہلی اذان حضرت بلال نے دی، اور اس وقت سے آج تک دنیا میں یہ اذان چل رہی ہے۔ تو فکر پر اللہ راہیں کھولتے ہیں۔ تو بھائی مشورہ ہو ساری جماعت کا، نئے ساتھیوں سے بھی رائے لی جائے تاکہ وہ بھی اس بات کے عادی بنے کہ اپنی فکر کو استعمال کریں گے تو اللہ راہیں کھولیں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور بھائی مشورے کے بعد ساری جماعت کو وہ منتشر کر دیا جائے، 2 ساتھی مسجد میں رہیں تاکہ آنے والوں کو سنبھالیں، ترغیب دیں، یہ بھی اس لیے کہ آنے والوں کو ترغیب دیں اور ترغیب دے کر ان کو آمادہ کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ اور 2 ساتھی خدمت والے ہوں، خدمت والے بھی آپس میں سیکھنا سکھانا کرتے رہیں، اور اگر وہ سودا لیتے ہیں تو سودا لے کر اور پیسے ادا کر کے پھر اس کو بھی دعوت دیں۔ پہلے سے یہ نہ کہیں کہ ہم تبلیغی جماعت والے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور آپ کی دعوت سے وہ متاثر ہو، اس کے دل میں آ جائے یار ایسے اچھے لوگوں کو تو بغیر پیسوں کے دینا یہ بہت ضروری ہے، پہلے پیسے دے دیں پھر اپنا تعارف کریں، اور وہ بھی آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں، اور خدمت کے ساتھ ساتھ جتنا ہو اعمال میں شریک۔ باقی سارے ساتھی جہاں ملاقاتوں کے لیے چلے جائیں، اور ملاقاتوں میں یا کہتے ہیں ہر گھر میں اس کے دروازے سے داخل ہو، بستیوں کے دروازے، وہاں کے امام صاحب ہیں مسجد کے، ان سے بھی ملنا، وہاں کے بڑے علماء ہیں جن سے لوگوں کا تعلق ہے، ان سے بھی ملاقات کرنی ہے، اور بھائی دنیا کے اعتبار سے جن لوگوں کو اللہ نے منصب اور طاقت اور جو ہے ایک دبدبہ دیا ہوا ہے، ان سے بھی ملنا ہے۔
کیونکہ سب اس کام کے محتاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو بھی خط لکھتے تھے کہ تمہیں اللہ نے یہ اعتراض دیا ہے، تم اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ گے، اور تمہارے دین پر آنے سے جتنے لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی سب سے ملاقاتوں کی دو کی جوڑی ہو کر ہم نے گھنٹوں ملاقاتیں کرنی کہ روزانہ فجر کے جو ہے بیان کرنے کے بعد فجر کا مستقل ایمان یقین کی بات ہو، اور اس کے بعد مشورہ کر کے ہلکا سا ناشتہ کر کے جماعتوں کو روانہ کر دیا جائے۔ کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کیونکہ جس بستی میں گئے ہیں 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور نقد 4 مہینے چلے کی جماعت نکل جائے، بھائی شہر روزہ تو وہ ان کا مقامی کام کا حصہ ہے۔ انہوں نے شہر روزہ کی جماعت دے دی اور آپ مطمئن نہ ہو، یہ تو ان کے مقامی کام کا حصہ ہے شہر روزہ۔ ہر ایک کے لیے شہر روزہ، ہر 2 پرانے ساتھی 8 ساتھیوں کو لے کر نکلیں۔ آپ کے جانے سے تو چلے اور 3 چلے کی نقد جماعتیں نکلیں انشاءاللہ۔ جیسا آپ کا عزم ہوگا، محنت ہوگی اور دعائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ چلے اور 3 چلے کی جماعتوں کے نکلنے کی صورتیں تشکیلوں کو وجود عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے سارے ساتھی جو ہے وہ خوب پھریں۔ اس مسجد کے اگر ساتھی کہیں دور بھی رہتے ہیں ان سے ملاقات کی جائے، لیکن دوسری مسجدوں میں دوسری مسجد والے آ گئے کہ جی آپ پرانے ساتھی ہیں، آپ ہماری مسجدوں میں آ جائیں، نہیں۔ ایک وقت میں جس مسجد میں ہم ٹھہرے ہیں، جتنے آس پاس گھر ہیں ان کا حق ہے، ان پر محنت کی۔ ہاں یہاں کا ساتھی وہ کہیں دور رہتا ہے پھر وہ ملے گا بھی نہیں، تو ان سے دور جا کر اس کے سیٹ میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ باقی دوسری مسجدوں کے لیے ہم مستقل وقت میں وہاں جائیں گے۔ اس طرح بھائی 3-4 گھنٹے ہم ملاقات کریں، جی ہاں، عمومی لوگوں سے بھی ملاقات کریں اور علماء سے بھی، علماء کی اور ائمہ کی بھی ملاقات کریں۔ یہ دروازے ہیں علماء کی خدمت میں جانا کس نیت سے کہ اہل علم ہیں اور ان کی مجلس ہوگی، وہ علماء جو مدرسے کے پڑھانے میں لگے ہوئے کہ انہوں نے علم والی دولت کو امت کو دینے کے لیے چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سادہ زندگی اختیار کی ہوئی ہے اور بالکل سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی بڑی دولت علم جس کی برکت سے ساری کائنات قائم ہے، وہ امت کو دے رہے ہیں۔ ان کا حق ہے کہ جب ان کی زیارت کے لیے جائیں، ایک تو ان سے دعا لینی چاہیے اور ان کی مجلس سے علمی استفادہ حاصل کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے اتنی بڑی دولت امت کو دی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہدیہ ان کے پاس لے اور ان کی مجلس میں جس وقت ان کے ملنے کا وقت ہو انتظام ہوتا ہے، وہ تعلیم اور جب ان کی مجلس میں بیٹھے پیچھے جگہ ملے پیچھے بیٹھے، وہ جو لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیں، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور جب ہماری باری آ جائے تو ان سے ملاقات ہو جائے۔ اگر کوئی عالم ہو وہ تو تفصیل سے ان سے بات کر سکتا ہے کہ عالم کو دعوت دے۔ باقی اگر ہم عام ساتھی ہیں تو بتا دیا جائے کہ یہ ہماری جماعت آئی تھی، آپ کی مسجد میں آئی ہوئی ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے اور آپ کو توجہ فرمائے۔ اگر وہ اسے وہ دعا کر دے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس کے لیے نہیں کہ جب وہ عالم ہیں انہیں سن لیا انشاءاللہ دل میں یا کسی وقت یا تہجد کے وقت وہ آپ کے لیے دعا کر دیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ دلچسپی لے رہے ہیں اور کیا ہے دیکھیں وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کام کے ذریعے سے اللہ نے جو دینی فضائیں بنائی ہیں وہ ان کو سنیں۔ الحمدللہ پہلے کیا حال تھا، اب جو ہے جماعتوں کے نکلنے سے کیسے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے، کیسے مساجد بن رہی ہیں، کیسے نوجوان بچے جو ہے وہ علم دین کی طرف اور محنت کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ اپنی جماعت کی اور اپنی بات کی کاروباری نے سنائی، مجموعی طور پر جو ہمیں کاروباری معلوم ہے وہ سنائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی جو وہاں کے MNA MPA چودھری ہیں ان سے بھی ملا گیا، جو خواص لوگ ہیں ان کی ملاقات کے لیے ایسے منجھے ہوئے ساتھی بھیجے جائیں جو ان کی دنیاوی چیزوں سے متاثر نہ ہو۔ نئے نوجوانوں کو نہ بھیجا جائے، نئے نکلنے والوں کو نہ بھیجا جائے۔ الحمدللہ اس دعوت کے ذریعے ایمان اور یقین ایسا بنتا ہے کہ اللہ کی ذات اور قدرت و خزانوں پر یہ دنیا ان کے دلوں میں حقیر بن جاتی ہے، جیسے صحابہ کرام کے دلوں میں تھی کہ وہ ان کی دنیا سے متاثر نہ ہو، اور ان کو ان کو کس لیے دعوت دیں کہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو ان کو استعداد دی ہوئی ہے یہ استعداد دین کے لیے لگ جائے، ان کی ذمہ داری ان کو بتایا جائے
کہ آپ کے لگنے کی وجہ سے جو لوگ دین پر لگیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ کے رسول بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے تم اسلام لے آئے اور تمہاری رعایا اسلام لے آئی تو سب کے اسلام کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ تو اس طرح میں اچھا وہ ان کو خود جو ہے مسجد میں لانے کی کوشش کی ہے، اور آخری بات کہ گشت میں اور عصر کے مغرب کے بیان میں ان کو لانے کی دعوت دی ہے، اور اگر وہ نہ آ سکے تو کم از کم ان کے یعنی بیٹوں بھتیجوں اور بھانجوں میں سے کوئی اور یا جو ان کے ہاں کام کرتے ہیں ان کو جو ہے ضرور جو ہے کہا جائے کہ بھئی اب آ جائیں۔ تو خواص سے بھی ملاقات ہے اور اس طرح عمومی ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، امام سے بھی اور علماء سے بھی ملاقاتیں ہیں اور عمومی ملاقاتیں ہیں کہ جس سے بھی میں اسے جو ہے بیٹھ کر بات کریں، اور جتنا زیادہ جماعت گشتوں میں چھٹے گی اور ان کو اس محنت کو سمجھائے گی تو اتنا ہی زیادہ وصولی ہوگی۔ کہتے ہیں جیسے ڈول کو پانی میں کنویں میں ڈالا جائے تو جو ڈول پانی کے اندر غرق ہو جائے گا پورا پانی میں چلا جائے گا تو بھر کر نکلے گا، تو اسی طرح جو جماعت کھل مل جائے گی اور پورے 2-2.5 گھنٹے ہمارے گشتوں کریں گے بھائی انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو تھکائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ملاقاتیں ہیں، عمومی خصوصی ملاقاتیں اس کو کہتے ہیں۔ اور بھائی جب ملاقاتوں کے بعد اب تھک ہار کر آئیں تو اب مسجد میں تعلیم کریں، اس لیے کہ یہ جو ہم تھکے ہیں، یہ گرد و غبار پڑا ہے اور یہ سانس چڑھا ہے، لوگوں نے باتیں کہی ہیں اور بھوک لگی ہے، پیاس، اس پر اللہ کیا عطا فرمائے۔ تعلیم یہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں، جب یہ فضائل ہم سنیں گے تو ان فضائل کی وجہ سے ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور اللہ کی محبت کا ایک جذبہ ہمارے دل میں ہے، اللہ آپ اتنے کریم ہیں، اور زیادہ قربانی کا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک آدمی دفتر میں ڈیوٹی پر پورے مہینے جاتا ہے اور کیسے جو ہے وقت پر پہنچتا ہے، لیکن روزانہ جانے کی کیفیت اور ہوتی ہے اور جس دن تنخواہ لینے جاتا ہے اس دن کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ کیوں بھائی کیفیت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ یا اس دن بھی جو ہے وہ مرجھائے ہوئے چہرے سے جاتا ہے، کیا کریں ڈیوٹی ضروری ہے، تنخواہ بھی لینی ہے، اس کی نہیں بھائی۔ تو اس لیے خوشی خوشی یہ فضائل ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ تو بہرحال بھائی یہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی تکمیل کے لیے تعلیم ہے، فضائل کی تعلیم۔ ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا بھر کے انسانوں، ہماری اور آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے احکام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننے میں ہے۔ اب اس کی تفصیل جو ہے تعلیم کے حلقوں میں ہوگی کہ قرآن کا پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح نماز پڑھنے پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے، اور خاص طور پر دین کی محنت پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے جتنے بڑے بڑے وعدے ہیں دھیان سے سنیں گے تو ان کی خوشی سے ان فضائل کی خوشی سے ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور ہمیں خود یہ احساس ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے انعامات اس کے لیے تو جو ہم نے کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے بھائی تعلیم ہو، پوری جماعت ایک وقت میں بیٹھے، یعنی کہ کچھ حصہ جو ہے ایک وقت میں بیٹھ جائے۔ تعلیم میں ساری جماعت کی اجتماعی عمل ہے، اور جو یہ تعلیم ہے بھائی اس کے 3 اعمال ہیں۔ تعلیم میں سب سے پہلے یہ تجوید ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر تجوید، اور دوسرا احادیث کا سنانا ہے، اور تیسرا 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے۔ یہ 2.5-3 گھنٹے ہماری تعلیم ہو، اور تعلیم میں یہ تینوں اجزاء ہر ایک کو اچھا وقت دیا جائے۔ سب سے پہلے تجوید ہے، اس کا کیا مطلب کہ آپس میں قرآن پاک کو دہرانا تاکہ ہمیں اپنے قرآن پاک کے صحیح پڑھنے کا اندازہ ہو جائے۔ قرآن پاک صحیح ہوگا نماز ٹھیک ہوگی، نماز ٹھیک ہوگی تو زندگی ٹھیک ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک کا صحیح پڑھنا، تجوید کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور الحمدللہ جماعت میں ملے جلے پرانے نئے بعض دفعہ حافظ اور قاری عالم بھی ہوتے ہیں۔ اگر جماعت ایک دوسرے کو جانتی نہیں، پہلی دفعہ بنی ہے تو پہلے دن ایک حلقہ لگا لیا جائے اور چند صورتیں نمونے کے طور پر سورہ فاتحہ اور 10 صورتیں کہتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جماعت میں کتنے ساتھی اچھے پڑھنے والے ہیں۔ اگر آدھے ہیں تو بہت اچھا، 2 ساتھی بن جائیں۔ اگر 3 اچھے پڑھنے والے ہیں تو 3 4 ساتھی ہو جائیں۔ اس سے کم ہوں 2 ساتھی اچھا پڑھیں 2 ہو جائیں، اور اس وقت ان صورتوں کو دہرایا جائے۔ اس وقت بھی تھوڑا سا
کہ بھئی الحمد یہ ہا ہے اور دال پر ضمہ ہے، انعمتا تا پر فتحہ ہے، انعمتا یہ عین ہے۔ عربی زبان بڑی نفیس اور بڑی حساس زبان ہے۔ باقی جتنی بھی عجمی زبانیں ہیں اس میں ہا اور ہا، سا اور زا اور جیم اور زا، اس میں فرق کرنے کی کوئی فرق ہے ہی نہیں، سمجھ جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں تو بہت فرق ہے۔ انعمتا کہا جس کے اور معنی ہیں، انعمتا کہا اس کے اور معنی ہیں، انعمتا کہا اس کے اور معنی ہیں، انعمتو کہا اس کے اور معنی ہیں۔ اب یہ جو الحمد ہا کہ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اگر الحمد کہہ دیا اردو والے کے لیے کوئی فرق، الحمد کے معنی ہے ٹوٹ پھوٹ اور نقصان، کتنا معنی بدل گیا۔ اس لیے تجوید کا مقصد یہ ہے ہمارے قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو اور قرآن اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آمین۔ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن پاک کی تجوید کا فن دیا ہوا ہے وہ اپنے ان ساتھیوں پر انفرادی اوقات میں محنت کریں، اور جن ساتھیوں کو پتہ لگا کہ کمزوری ہے تو وہ یا ان ساتھیوں کو غنیمت سمجھے، انفرادی اوقات میں ٹھیک کریں۔ کم از کم اللہ کے راستے میں نکل کر یہ 10 صورتیں تو ٹھیک ہو جائیں، کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور یہ 10 صورتیں کوئی نصاب نہیں ہے، 10 صورتوں کے بعد باقی صورتیں نہیں جو فضائل آتے ہیں، تبارک الذی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ۔ اور بھائی اگر موقع تو آدھا گھنٹہ روزانہ کہ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنا آ جائے۔ قرآن پاک پڑھنا اس کی کتنی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ تو بہرحال تجوید کو تھوڑا وقت دیا جائے، وہاں کوئی اشارہ اور کچھ تھوڑا سا اس وقت بھی اصلاح کر دی جائے، بعد میں انفرادی اوقات میں یہ قرآن پاک کو ٹھیک کیا جائے، اور پھر جو ہے یہ احادیث کا پڑھنا پڑھانا ہے، اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے۔ 6 نمبروں کے مذاکرے کو بھی اہم وقت دیا جائے، کیونکہ ہم نکلے ہی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ نے صفات میں رکھی ہے، یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ واقعی یہ 6 صفات کی اس لیے ہے کہ پورا دین تو کہیں پورا دین ہے یہ تو نہیں، لیکن اس کے بغیر دین سے کامل بھی نہیں۔ یہ 6 صفات بہت ضروری ہیں، تو ان 6 صفات کو سیکھنا اور ان 6 صفات کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور ان کی دعوت دینا۔ دیکھیں ایمان کے بغیر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان اور یقین، اور پھر یہ یقین کہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے اور احکام پر کرنے والی ہے، کہ نماز بھی ہو تو نماز سے پہلے 3 محنت کی ضرورت ہے۔ ایک یقین ہو کہ اس نماز پر اللہ دنیا آخرت کی زندگی بنائیں گے، اور اللہ کی عظمت کا استحضار ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور جو ہے پھر جو ہے جی ہاں اخلاص ہو کہ یہ خالص میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یقین بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، اور اللہ کی عظمت کا استحضار بھی ہو۔ 3 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں۔ یقین کہ بھئی یہ تو ملے گا بدلہ، اخلاص میں کمی نہ ہے، اخلاص کے دور میں یقین میں کمی نہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے ہم نے ان کاموں کو کرنا، تو تجوید ہے انفرادی اوقات، یعنی انفرادی اوقات میں ہم اور صورتیں یاد کر رہے ہیں، قرآن پاک کو صحیح آدھا گھنٹہ روزانہ اس کے لیے دیا جائے۔ اس کے بعد احادیث کو سننا سنانا، تعلیم کرنے والا ساتھی مناسب ساتھی ہو، جو فضائل اعمال لکھا ہوا ہے وہ پڑھے، اور جو فائدہ ہے وہ بھی، اور تھوڑی سی ترغیب بھی ہو جائے۔ دیکھو بھائی یہ فضائل، ہر چیز کا فائدہ اس کی صورت سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اس کے بول سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا کی چیزوں میں نہ صورت سے فائدہ ہوگا نہ بول سے فائدہ ہوگا، لیکن دین تو ایسا ہے کہ اس کے تو بول پر بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک حرف پر اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور ایک نیکی کی ابتدا اللہ 10 گنا نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور اللہ جس کو چاہیں دادا کریں۔ تو لہذا ہر چیز کی جو وہ حقیقت حاصل ہوگی، جو ثواب ملے گا وہ اس کی حقیقت پر۔ تو اس کے لیے جو ہے اس بات کی کوشش کی جائے، تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اس کی کوشش، اور فضائل عامہ حدیثوں کو پڑھنا، حدیث پڑھنے والا ساتھی جو اعتماد کے ساتھ پڑھے، اور تعلیم کے وقت تو سارے ساتھی تعلیم میں بیٹھے، تعلیم کے وقت میں کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں،
ہاں تعلیمی گشت اس وقت ہو سکتا ہے کہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، دو ساتھیوں کی جماعت جو محلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارغ یا دکانوں میں ہیں یا جو بھی ملے ان کو مسجد کی طرف لائیں، تو اسے تعلیمی گشت کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ ایک جماعت گشت کرے اور اس کے 15-20 منٹ بعد دوسری جماعت چلی جائے۔ اب جب یہ تعلیم کے دوران جو گشت ہوا ہے، جو لوگ آئے ہیں، اب یہ نہیں کہ تعلیم میں بیٹھا ہے اور تعلیم والا بس تعلیم کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم تعلیم میں جو فضائل اعمال آئے اس کی ترغیب کی عمل میں کیسے آئے۔ اب انہیں تعلیم میں بیٹھے یہ فضائل دیکھو بھائی، اللہ نے اپنے دین کے احکام پر کتنے بڑے بڑے وعدے کیے، اور یہ وعدے جب ملیں گے جب کہ یہ اعمال حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں موجود ہوں۔ اور آج زندگی کو دیکھا جائے، زندگی اس سے خالی، یہ اعمال پوری حقیقت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہوں، اس کے لیے نبیوں والی محنت ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سب تم کو ہدایت دے دوں کہ تم نے کیا کیا اللہ کے لیے، لو شاء لہداکم اجمعین، اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں۔ وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تمہیں مکلف کیا ہے، تمہاری محنت کے بعد بھی ہدایت کون دیتا ہے؟ تم کس کی زمین پر چلتے ہو، کس کی زبان سے دی ہوئی زبان سے بڑائی کے بول بولتے ہو، کس کی دی ہوئی سمجھ سے حکمت سے بات کرتے ہو، ہاں، اور اب کس سے تم اللہ کی مخلوق سے بات کرو، سب کچھ ہے ہی اللہ کا۔ صرف تھوڑی سی جو ہے محنت و تقدو سے اللہ کتنے عظیم ہیں کہ اس سب کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی تعلیم جو آئے اس کو جو ہے ترغیب دی جائے، اور نقد اگر وہ جو تعلیم کرانے والا ساتھی ہے وہ اس بات کو سنبھال نہیں سکتا تو تھوڑا سا اس کو الگ لے لیا جائے، اور کیونکہ جو مسجد میں آ گیا اس کو ہم یعنی اپنی یہ جو محنت ہے جس کے لیے نکلے ہیں وہ سمجھائیں۔ رحمان الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں ان کا جو کمرہ تھا، باہر چارپائی پہ بیٹھے رہتے تھے، سامنے دروازہ تھا، جو کوئی بھی بازار والا یا کوئی آدمی وہ بنگلہ والی مسجد میں آ جاتا تو ضروری تھا، وہ استنجا وضو کرنے آیا، ضروری تھا کہ اس ساتھی اس سے بات کرے، تو لہٰذا بھائی جو بھی آ جائے اس کو سمجھایا جائے۔ تو تعلیم سے پہلے تعلیم کا مقصد، تعلیم کے فضائل اور جو ہے وہ جو یہ بیان کیے جائیں، آداب بیان کیے جائیں، تعلیم میں جو ہے دھیان سے بیٹھا جائے، اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، اور ایک ایک ساتھی کھڑے ہو کر 6 نمبروں کا مذاکرہ کریں، کیونکہ 6 نمبر یہ دین کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، ہمارا ایمان اور یقین، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کے ہمارے امام ہیں۔ جیسے نماز میں آدمی امام کے پیچھے اقتدا کرتا ہے تو 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کے مطابق، جہالت کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے، قبول نہیں ہوتا۔ اور فضائل کے شوق میں، فضائل ہم اسی لیے سنتے ہیں، یہ فضائل کی تعلیم، اس کی بہت خیریں اور برکتیں، کہ جس مسجد میں شروع ہو جائے، جس گھروں میں شروع ہو جائے، بے دینی کے سارے سوراخ بند ہوتے چلے جائیں گے اور دین کی راہیں ملتی چلی جائیں گی۔ جس مسجد میں شروع ہو جائے، پہلے 1-2 آدمی شروع کرتے ہیں پھر بڑا مجمع بن جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں گھروں میں بھی تعلیم کی جائے، گھروں میں بھی تعلیم کی جائے۔ تو 6 نمبر یہ ضروری ہے ہر عمل میں، ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر عمل نہیں ہے، اور پھر جو ہے نماز کی صفت پر حضور کی اقتداء میں، اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کے مطابق علماء سے پوچھ کر جہالت کے ساتھ عمل مقبول، اور فضائل کے شوق میں اللہ کا امر ہم پورا کر رہے ہیں، کتنا بڑا اللہ کی ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ کا حکم، اور پھر اس پر یہ فضائل فرمایا لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، روزہ رکھنا ہو تو ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کامیابی ملے گی، اور اللہ سے ثواب کی خوشی میں، نماز پڑھنی ہو تو ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پر کامیاب فرمائیں گے، اور نماز پر جو ثواب ہے اس کی خوشی میں، فرمایا آدمی عام احکام ادا کر رہا ہے اور اللہ سے ثواب کی خوشی ہے ہی نہیں، تو فرمایا لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جس کو مجھ سے لینے کا شوق نہیں تو کیا اجر عطا کروں، اس نے تو فرض اپنے سر سے ٹالا۔ اللہ کی ذات تو خالق ہوا ہے، مالک ہوا ہے، رب ہوا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جنت ہمارے لیے بنائی ہے، اپنی رضا ہمارے لیے رکھی ہے، تو کتنی بڑی سعادتوں کی بات ہے۔ اس لیے 6 نمبروں کا مذاکرہ، ایک ساتھی 6 نمبروں کا مذاکرہ کرے، اور بھائی 6 نمبر کو پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کی دعوت دی جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے،
اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے کہ اے اللہ ان 6 صفات کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے۔ اس کے بعد بھی ظہر کے بعد بھی عمل ہے۔ تعلیم اگر صبح گشت میں زیادہ وقت لگا ہے تو ظہر کے بعد تعلیم، لیکن تعلیم کو بھی 2.5-3 گھنٹے دیے جائیں، اور پوری جماعت آج تک سردیوں کے رابطے میں اگر دن میں ملاقاتیں زیادہ ہوئی ہیں تو عشاء کے بعد بھی تعلیم کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ظہر کے بعد عام طور پر جو ہے تعارف کے لیے عمل ہوتا ہے۔ شروع میں 1-2 حدیث پڑھی اور پھر دیکھو بھائی یہ اللہ کے وعدے ہیں دین پر، اور دین میں چلنے میں ہماری کامیابی ہے، اور دین نبیوں کی محنت سے آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہمارے دل میں ہے، اس لیے جماعت آئی ہوئی ہے۔ ان کو قریب لے کر ان کو نصرت پر آمادہ کیا جائے، ان کو اس وقت لے کر پھر دوبارہ گشتوں میں ملاقاتوں میں چلا جائے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ ظہر کے بعد اگر تعلیم کا حصہ باقی ہے تعلیم کی جائے، ورنہ آپس میں مذاکرے وغیرہ سیکھنا سکھانا۔ ہمارے جو اجتماعی اعمال ہیں 6 نمبر ہے، نقد تشکیل ہے، اور جو ہے متکلم کی بات ہے، انفرادی دعوت ہے، جماعتوں کا نکلنا ہے، آپس کا جوڑ ہے، ان کو جو ہے اجتماعی طور پر مذاکرہ ہو۔ معاشرت کے آداب، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، مسجد میں رہنے کے آداب، ان کا 2 ساتھی آپس میں جو ہے وہ مذاکرہ کریں۔ کبھی کبھی ان کا اجتماعی مذاکرہ بھی ہو، کبھی کبھی ان کا اجتماعی مذاکرہ، اور بھائی 2 ساتھی ہوں وہ آپس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس تعلیم و تعلم میں سب سے پہلے ایمانیات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ بھی صحیح ہوں اور اس کا معنی بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، نئے ساتھیوں کو سکھا دیا جائے اور پھر اس کا مطلب بھی بتا دیا جائے۔ ایمانیات کے ساتھ ساتھ بھائی جو وضو اور نماز، یہ تو روزانہ کا عمل ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، کن کی وجہ سے وضو ٹوٹا جاتا ہے، انفرادی موقع پر یہ ایک دوسروں کو سکھائیں۔ اور بھائی نماز کا سکھانا، یہاں کہتے ہیں جو فرض ہے اس کا سیکھنا سکھانا فرض ہے، اور جو واجب ہے اس کا سیکھنا سکھانا واجب ہے۔ تو انفرادی موقع پر ان سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو ظہر کے بعد اگر وقت ہے تو آپس کے مذاکرے ہوں، اجتماعی مذاکرے بھی، اجتماعی اعمال کا اجتماعی مذاکرہ ہو، اور جو ہے انفرادی اعمال کا آپس میں 2 اور کبھی کبھی اجتماعی طور پر بھی کر دیا جائے۔ تو یہ تو اس کا وقت ہے۔ ایک ہمارے محنت میں ایک بہت اہم عمل ہے، وہ ہے عمومی گشت۔ یہ 2 کر کے تو ہم پھوٹ پھرے اور دعوت، اب ایک اجتماعی صورت میں جماعت جائے، ماحول بن کر جائے، اور سب سے زیادہ لوگوں کے پاس جانا، دعوت دینا، یہی نبیوں کی سنت ہے۔ تو اجتماعی اسے عمومی گشت کہتے ہیں۔ اس کا وقت وہ ہو کہ جس میں لوگ مل جائیں، جیسے زمیندار لوگ ہوں گے، ہمارے ہاں علاقے میں ایسا ہے کہ وہ عصر کے بعد مغرب کے وقت آتے ہیں، مغرب کے بعد عمومی گشت ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے۔ ہمارا بیان ایسے نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کھولا اور لوگوں کو جمع کیا بیان کیا، ہمارے بیان کے لیے اس سے پہلے دن بھر کی مشقت اور اپنے آپ کو تھکانا اور انفرادی دعوت ہے۔ رمضان شریف میں عصر سے پہلے عمومی گشت ہوتا ہے اور عصر کے بعد بیان ہوتا ہے تاکہ افطاری کے لیے وقت دیا جائے۔ تو جس وقت لوگ زیادہ ملیں وہ وقت مناسب ہے۔ نماز سے پہلے گشت دیا جائے، نماز کے بعد یہ بیان۔ یہ عمومی گشت یہ سب سے زیادہ اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اجتماعی صورت پر جاتے ہیں، اس لیے عمومی گشت کے آداب، اس کو آداب کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اعلان بھی ہو، بھائیو دوستو، اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، دین کے بارے میں ایک اہم بات ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ پھر جس کے دل میں ترغیب ہے وہ ترغیب دیں، اور ترغیب میں دین کے منافع بتائیں کہ دین پر چلنے میں کامیابی ہے، اور دین کے چھوٹ جانے میں کتنا نقصان ہے یہ بتایا جائے۔ اور اس کے لیے انبیاء کی محنت کی، نبیوں کی محنت سے یہ دین زندہ ہوا، اور نبیوں کی نصرت کے واقع، اور پھر آخر میں یہ محنت ہمارے دل میں ہے، اس کا دل میں احساس دلا کر پھر ان کو تیار کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کون کون اس محنت کے لیے تیار ہے۔ آپ نے نبیوں کے اتنے واقعات سنے، فضائل سنائے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے۔ اب جو تیار ہو جائیں ان کو گشت میں لے کر جائیں۔ جو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں۔ تو بعض وقت کم ہوتا ہے تو وہ 6 نمبر تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ تو دین کی اہمیت، دین کی کامیابی اور نبیوں کی محنت سے آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کچھ فضائل سنا کر ان کو آمادہ
یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ عمومی گشت اس وقت کے کچھ اعمال ہیں، جماعت کی صورت میں جائے گی جماعت تو اس وقت ایک ساتھی مسجد میں بیٹھ کر بات کرے۔ بیٹھ کر بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اس وقت ساتھی موجود ہیں ان کو بھی دین کی محنت پر آمادہ کیا جائے، اور جو گشتوں سے وصول ہو ان کو بھی آمادہ کیا جائے، اور مغرب کے نماز کے وقت تک یہ بات چلے۔ اتنی دیر پہلے کہ جو کسی کا وضو ضرورت ہے تو وضو کر کے صف اول میں شامل ہو جائے، چھوڑ دیا جائے۔ تو اسے تو کہتے ہیں بیٹھ کر بات، اور ایک ساتھی یا دو ساتھی ذکر کے لیے۔ حضرات انبیاء کرام کا تو اللہ سے تعلق اتنا ہوتا تھا کہ مخلوق کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کا دل عرش پر ہوتا تھا، اللہ سے تعلق ہوتا تھا۔ لیکن ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں، ہم نے تو بازاروں میں زندگی گزاری ہے، دنیا کی باتیں ان کے یقین ہمارے دل میں بھرا ہوا ہے۔ جہاں یہ کمزوری کی وجہ سے ایک یا دو ساتھی وہ ذکر میں، دعا میں، ذکر میں وہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اور ایک دو ساتھی استقبال کے لیے دیکھ لیا جائے لوگوں کی آمد اور راستوں کے، تو ایک ہی دروازہ ہے تو ایک ہی کافی۔ استقبال والے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو لوگ مسبوق ہیں یا اپنی دعا میں لگے ہوئے ہیں ان پر نظر رکھنا، جو ہی وہ عمل ختم کریں جائیں نہیں، اللہ ان کو مسجد میں لے کر آیا ہے، تھوڑی پکڑ کر منت سے بھائی تشریف رکھیں، دین ایمان کی بہت اہم بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا جماعت جو وصولی کر کے مسجد تک لائے ان کو لے لینا، اور لے کر حکمت سے لے کر ان کو بٹھانا۔ اب حکمت کیا ہے کہ جو آدمی باہر سے آیا ہے تو گمان تو اچھا ہی ہے کہ نماز پڑھ لی ہوگی، یہ بھائی نماز تو آپ پڑھتے ہی گئے ہوں گے یا پڑھ لی ہوگی آپ نے نماز، آئیے بعد میں بیٹھ جائیں، ان کو تو بعد میں بٹھا دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ کہتے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے یہ فرض وقت کا فریضہ نماز یہ اس کے دل میں ہے، نماز کی طرف متوجہ کر دیے جائے۔ اس میں تفصیل بھی آتی ہے، وہ کہہ کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو سب کچھ ہو جائے، لنگی اور کرتا دے دیا جائے، بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ بہرحال نماز پڑھا کر اس کو بعد میں بٹھایا جائے۔ تو استقبال کرنے والے میں استقبال اور وہ ذکر کرنے والا، اور یہ جماعت کی صورت میں جائیں گے۔ جماعت میں ایک ذمہ دار ہوگا، جماعت میں ایک متکلم ہوگا اور ایک رہبر ہوگا۔ زیادہ ساتھی 8 9 10 تک کی تعداد کافی ہے، 6 7 سے لے کر، اس میں زیادہ ساتھی جماعت کے ہوں، 1 2 3 مقامی ساتھی بھی ہوں، اور رہبر بھی ہو اس میں مقامی ساتھی۔ تو جماعت میں ایک ذمہ دار ہوگا، ایک متکلم ہوگا اور ایک رہبر ہوگا۔ رہبر ساتھی مقامی ساتھیوں میں سے سنجیدہ آدمی کو بنایا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، کتنا بڑا پیغام لے کر جا رہے ہیں، کتنا بڑا غم، حضور والا غم ہم لے کر جا رہے ہیں، اور انسانیت کی بھلائی والا پیغام۔ غیر سنجیدگی اور سرسری پن بھائی ایسی چیز مناسب نہیں، اگر ایسا ہے تو مسجد کو جماعت کو واپس لے آؤ۔ اس لیے رہبر کا بھی سنجیدہ ہونا ضروری ہے، اور رہبر کا کام یہ ہے کہ گھر ہے تو دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ کچھ بھائی مسجد سے آئے ہیں ایک اہم اللہ کا پیغام لے کر، اور ان کو باہر بھیج دیں۔ ساتھی جو آئے اس سے ہاتھ ملا کر بھائی یہ متکلم کی بات سن لو، یا دکاندار والے کے پاس جا کر دکاندار کو متکلم کی طرف لے آئے۔ تو رہبر کا کام ملانا ہے، وہ سنجیدہ ہو، اور متکلم کا کام بات کرنا ہے۔ ذمہ دار ساتھی ساتھیوں کو جوڑ کر چلے۔ جب مغرب میں جانے سے پہلے جو دعا، بھائی دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ راتوں کی دعائیں تو دعائیں ہیں، لیکن ہر خصوصی ملاقاتوں میں جا رہے ہیں، عمومی ملاقاتوں میں جا رہے ہیں اور گشت کے لیے نکلے ہیں، تو دعا کہ پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اللہ سے مانگنا، اے اللہ تیرا پیغام لے کر تیرے بندوں کی طرف جا رہے ہیں، دل آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو اپنے دل پہ بھی قابو نہیں ہے، اے اللہ ان لوگوں کے دلوں کو اس بات کی طرف مائل فرما۔ اللہ جب ہمارے غم کو، آنسوؤں کو دیکھیں گے تو ہم سے پہلے ان کے دلوں کو مائل کر دیں گے۔ دعا کے بعد راستے کے دائیں طرف ہی جو، یعنی ہمارا کام اتنا ماشاء اللہ پاکیزہ اور اتنا خوبصورت ہے، یہاں تو راستے پہ چلنے کے آداب بھی، یہ سارے آداب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سے ثابت ہیں، سارے آداب وہیں سے ثابت ہیں۔ تو بہرحال عمومی گشت میں ذمہ دار جو ہے جماعت کو جمع رکھے گا، اور متکلم بات کرے گا، رہبر ساتھیوں سے ملائے گا، اور پھر دو کر کے چلنا ہے، اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے کہ جب ہمارے دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو غفلت سے لوگوں کو نکالیں گے۔ ذکر میں نہ آواز بہت بلند کرنی ہے
نہ بالکل سناٹا خاموشی، پتہ نہ لگے کیا ہو رہا ہے، ہلکی آواز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ فرشتوں کی تسبیح۔ اور دنیا میں جہاں جہاں گشت ہو رہے ہیں، گشت کرنے والے ان تسبیحات میں یہ فضائیں، ان کے انوارات فضاؤں پر پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی یہ جراثیم پھیل گئے ہیں، سپرے کرو اور جراثیم سے پاک کرو۔ جراثیم کیا چیز ہے؟ یہ گناہوں، غیبت، چغلی، ظلم، جھوٹ، بے نمازی کی نحوست، انہوں نے فضاؤں کو گھیرا ہوا ہے، اس لیے ہماری زندگی تنگ ہو گئی۔ تو بھائی ذکر اور دعوت اور جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کی یہ شعائیں جو نکلیں گی، یہ ان فضاؤں کو پاک کریں گی۔ پھر ان فضاؤں میں رہنے والے مسلمان وہ بھی دین کی طرف مائل ہوں گے، اور بلکہ کافر جب ان فضاؤں میں آئیں گے، جو فضائیں ان کی دعوت کے انوارات اور ان کے جو ہے مشقت جھیلنے کے انوارات، ان کے ذکر اور اعمال کے انوارات سے پاکیزہ ہوئے ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں، ان فضاؤں میں آ کر ان کے دل بھی گواہی دیں گے کہ یہ ان کا راستہ ٹھیک ہے، یہ حق والے ہیں، پھر فوجوں کی فوجیں دین اسلام پر داخل ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، ان فضاؤں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ دعوت لے کر پھرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو بدر سے یہ روشنی ہو رہی ہے، ایک اللہ کے حکم کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن وہ نور جہاں نظر نہیں آتا، لیکن وہ نور دل میں جمع ہوتا ہے، اور اس نور سے نظر آتا ہے کہ احکام میں کامیابی ہے، اور یہی نور قیامت میں انسان کے جسم پر ہوگا۔ وَنُورٌ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، یہ نور ان کو آگے لے کر چلے گا۔ تو اس لیے بھائی راستے کے دائیں طرف ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے، دو چلنا، راستہ تنگ ہو تو ایک ہو جائے۔ اگر بستی میں گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو پیغام دے دیا جائے، جب آئیں تو ان کو بھیج دیا جائے، دکانداروں سے ملے جائے کہ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کرے۔ اب تو پوری جماعت ذکر کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے موجود ہے، اور ایک ساتھی بات کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اگر اس وقت تیار نہ ہوا تو شیطان بعد میں کہاں چھوڑے گا؟ تو متکلم بھی اس بات کی کوشش کرے، رہبر بھی، جماعت بھی، کہ اس ساتھی کو نقد لے کر مسجد کی طرف آیا جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، متکلم سے اچھا گھیر کر کھڑے نہ ہو، سمجھے پتہ نہیں کیوں گھیر لیا مجھے، یہ تو آپ لوگ سب سمجھدار سمجھتے ہیں، ایسا جیسے وہ پریشان ہو جائے، اس کے لیے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف کھڑے ہوں، متکلم مجھ سے بات کرے، اور جب متکلم بات کرے ہم اپنی بات کو موقوف کر دیں، ہم بھی اس کی بات کے سننے کی۔ ہاں، جیسے دودھ میں جتنا میٹھا ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو ایمان کا نور، یہ تو ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ اللہ اکبر، اس لیے ہر ایمان کی یقین کی بات کو ہم توجہ سے سنیں، یہ نہیں کہ یہ بات اس کے لیے ہو رہی ہے۔ متکلم بھی اپنی ذات کو بھی مخاطب سمجھے، اور جماعت والے بھی اپنے ذکر کو موقوف کر کے اس کی بات کی تصدیق۔ بھائیو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے، سچ ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر ماننا بالکل سچ ہے، اور یہ اللہ کا دین اور اللہ کے احکام ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے، اس کے لیے اللہ نے نبی کی محنت کو جو ہے وہ سبب قرار دیا، بالکل سچ ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ منصب ہمیں عطا فرمایا، تو سب اس کی تصدیق کریں گے، سچ ہے۔ بہترین متکلم وہ ہے جو نقد تیار کر لے۔ اب جو تیار ہو جائے اس کے اعزاز اور اکرام ہمارے دل میں ہے کہ جماعت کا کوئی ساتھی، امین صاحب میں ان ساتھی کو ساتھ لے جاتی، یہ اس کا اکرام اور اعزاز ہے، یہ پالیسی نہیں ہے۔ یہ ہمارے دل میں، ہم کیوں نیت خراب کریں کہ کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں شیطان اس کو اچک نہ لے، کہیں دھوکہ نہ دے؟ کیوں بھائی؟ ہمارے دل تو مسلمانوں کے بارے میں بالکل پاک صاف ہونے چاہیے۔ جتنے ہمارے دل پاک صاف ہوں گے اللہ اس کے دل کو بھی پاک صاف کرے گا۔ اگر ہمارے دل میں شکوک و شبہات اور ایسی جو ہے یہ سوچیں، اب جو ہے سلیم الطبع لوگوں کی سوچیں نہیں، کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں جو ہے دھوکہ نہ دے دے، کہیں ایسا نہ، نہیں وہی نہیں۔ یہ ہمارا مسلمان ہماری دعوت پر تیار ہوا، اس کے آنے پر ہمیں کتنا ثواب ملے گا، اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں مسجد تک جاؤں، یہ اس کے اکرام میں جا رہے ہیں، نہ کہ پالیسی اور اس کو جو ہے گھیرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری نیتیں صاف، اور وہی دکاندار جس سے بھی بات کریں اس کو ذرا آگے کر لیے تھے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے تو بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس سے بات کی جائے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں تو سن رہا ہوں، آپ اپنی بات کریں، تو پھر اس سے اتنا کہہ دیں کہ مسجد میں بات چیت ہو رہی ہے، آپ فارغ ہو کے مسجد میں تشریف لائیں، اوروں کو بھی لے آئیں۔
متکلم جو بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کرے. اللہ تعالیٰ یہ حکمت ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. اگر متکلم کی بات کرنے میں ذرا کمی بیشی ہو جائے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ذمہ دار یا کوئی بھی پرانا ساتھی, دیکھو بھائی کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا, وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے تو بہت اچھی بات. اگر وہی متکلم بات سنبھال لے تو اسی کو متکلم رکھیں. اگر دیکھیں کہ متکلم گھبرا گیا ہے اور صحیح بات کرنا اس کی مسئلے بدل لیے کوئی بات نہیں. تو اس طرح ذہن بچ کیا جائے. اور جب دیکھا جائے کہ اب اتنا وقت رہ گیا ہے کہ ساتھی واپس جا کر جس کو وضو کی ضرورت ہو, استنجے کی ضرورت ہو, وضو استنجا کر کے صفحے اول تکبیر اولا پالے گا, اتنا وقت ہو تو ٹھہر جائیں. اس سے زیادہ وقت نہ دیں, اس وقت تک ہم گشت کریں اور ٹھہر کر پھر ساتھیوں کو جمع کر لیں. دیکھو اللہ کا کتنا بڑا پیغام لے کر ہم لوگ نکلے تھے, نبیوں والی محنت, اور کس تقوی اور کس اللہ کی عظمت کی استعداد کی ضرورت تھی, کس فکر سے ہم نے بات کرنی تھی. کیا کوئی ہمارا بول, کوئی ہمارا قدم اللہ کی شان کے مطابق ہے؟